بابا، وہ سیڑھیاں اترتی نیچے آ رہی تھی جب اپنے باپ کے ساتھ اپنی دوست کو ہاتھ میں ہاتھ ڈالے اندر آتے دیکھا۔ اس کے قدم وہیں لڑکھڑائے۔ ارے آؤ، رک کیوں گئی تم وہاں؟ نیچے آؤ۔ اس کے بابا عفنان صاحب نے بہت پیار سے بیٹی کو پکارا۔ وہ شوق میں چلی گئی تھی۔ ڈارلنگ، انوشا نے ایک آئی برو چڑھاتے کہا۔ عنایا سیڑھیاں اترتی نیچے آئی۔ بیٹا عنایا، یہ تمہاری نئی ماما ہے۔ عفنان صاحب کی بات پہ عنایا کا پورا وجود لرز گیا۔ وہ کیا کہہ رہے تھے؟ اس کے بابا اس کی بیسٹ فرینڈ سے نکاح کر کے اس کی سوتیلی ماں بنا کر لے آئے تھے۔ بابا، آپ جھوٹ بول رہے ہیں نا؟ انوشا تو میری دوست ہے، وہ کیسے آپ سے؟ عنایا کی آنکھیں جھلملائی تھیں۔ بیٹا، اس میں اتنا پینک ہونے والی کیا بات ہے؟ ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے تو شادی کر لی۔ اب اس بات کو ایکسیپٹ کرنا ٹھیک ہے۔ عفنان صاحب نے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ عنایا کو آج ان کا چھونا بھی برا لگا تھا اور وہ بنا ایک لفظ بولے سیڑھیاں چڑھتی واپس اوپر چلی گئی۔ لگتا ہے بہت زیادہ غصہ کر گئی ہے۔ انوشا نے عفنان صاحب کا ہاتھ تھاما۔ جانے من، آپ اس کی فکر نہ کریں، جسٹ فوکس ان می۔ عفنان صاحب نے ان کا ہاتھ تھامے اس کے ہاتھ کی پشت پہ بوسہ دیا تو وہ ایک ادا سے مسکراتے ہوئے عفنان صاحب کے ساتھ ان کے روم کی جانب بڑھ گئی۔ نہیں انوشا ہمارے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی۔ وہ ہمارے ہی بابا سے کیسے؟ وہ تو ساحر بھیا سے۔ پھر وہ بابا سے کیسے؟ عنایا نے اپنا دکھتا سر تھاما۔ اسے اب تک اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ جو اس نے دیکھا تھا وہ واقعی سچ تھا۔ اندھیرے کمرے میں وہ داخل ہوا۔ اپنا کوٹ اتار کے ایک طرف پٹکا تھا۔ دماغ اس وقت صرف سائیں سائیں کیے جا رہا تھا۔ مجھے نہیں کرنی تم سے شادی۔ ہے ہی کیا تمہارے پاس؟ نہ بڑا گھر، نہ دولت، ایک چہرہ ہی خوبصورت ہے نا؟ اس کا اچار ڈالوں کیا؟ ساحر نے سختی سے اپنی آنکھیں مینچیں۔ وہ اس کی کزن تھی، اس کی منگیتر تھی، اس کا پیار تھی، لیکن وہ اسے چھوڑ کے چلی گئی تھی۔ ہاں، وہ چلی گئی تھی ایک ایسے انسان کے ساتھ جو اس سے دگنی عمر کا تھا، لیکن دھن دولت میں بہت امیر تھا، اور جانے والوں کو روکتے نہیں، وہ تو جانے سے پہلے ہی جا چکے ہوتے ہیں۔ قرب سے وہ آنکھیں میچ گیا، لیکن سانس تھما تھما سا تھا۔ وہ تو اس سے لڑ کے گئی تھی، لیکن اگلے ہی کچھ پل میں اسے میٹنگ کے دوران یہ خبر سننے کو ملی تھی۔ مشہور بزنس مین عفنان ملک نے ایک انتہائی خوبصورت دوشیزہ انوشا خان سے نکاح کر لیا۔ سننے میں آیا ہے انوشا خان ساحر خان کی منگیتر تھیں اور انہیں چھوڑ کے ایک دگنی عمر کے شخص سے شادی کیوں کی۔ ناظرین، یہ تو وقت بتائے گا، لیکن فی الحال یہی کہا جا رہا ہے ساحر خان میں انہیں وہ اٹریکشن نظر نہیں آئی جو انہیں عفنان ملک میں دکھائی دی، اور عفنان ملک کا کہنا ہے وہ اٹریکشن کے بادشاہ ہیں۔ ناظرین، اب وہ کون سی اٹریکشن کی بات کر رہے ہیں یہ وہی بہتر بتا سکتی ہیں۔ ہم ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جیسے ہی اسی پل ساحر خان نے LED پہ ریموٹ مارتے اسے توڑا تھا۔ ایک پل کو سب طرف سکتہ چھا گیا۔ وہ میٹنگ روم سے اپنے روم میں آیا تھا، جہاں اس کا دوست اور بزنس پارٹنر شہروز خان اس کے ہمراہ کھڑا تھا۔ اس کا غصے سے بگڑتا روپ دیکھتا وہ پریشان ہوا تھا۔ ساحر، جسٹ ریلیکس۔ شہروز نے اسے ٹھنڈا کرنا چاہا۔ یہ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ میں اسے جان سے مار ڈالوں گا۔ ساحر کا غصہ 7ویں آسمان پہ تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا انوشا خان اور اس کے سامنے ہو اور وہ اس کا گلا دبا دے۔ پانی پیو، تھوڑا ریلیکس ہو جاؤ۔ نہیں چاہیے مجھے پانی، مجھے انوشا خان چاہیے، اپنے ہاتھوں سے اس کی جان لوں گا۔ کیا بکواس کر رہی ہے؟ اٹریکشن؟ مجھے، میرے کردار کو، میری دیوانگی کو وہ سوالیہ نشان بنا رہی ہے۔ ساحر غصے میں اپنا آپا کھو رہا تھا۔ اس وقت صرف شہروز ہی تھا جو اسے سنبھال سکتا تھا۔ سب کچھ ہو جائے گا ساحر، جیسا تو چاہتا ہے سب ویسا ہی ہوگا، لیکن فی الحال خود کو سنبھال میرے بھائی، پلیز۔ شہروز نے اسے نرم لہجے میں سمجھایا۔ اسے اپنی مردانگی دکھا دیتا نا ایک بار، پھر اس طرح دنیا والوں کے سامنے بکواس نہ کرتی۔ ساحر پھنکا رہا تھا۔ شہروز نے اسے اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرتے خود پہ قابو پایا۔ ساحر، کسی گھٹیا انسان کی وجہ سے اپنے لیے کوئی بھی غلط الفاظ استعمال مت کر۔ وہ گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھا تھا، جو صوفے پہ بیٹھا گہرے سانس بھر رہا تھا۔ وہ عفنان ملک، اس میں
اسے ٹریکشن نظر آئی۔ وہ سالہ بڈھا۔ ساحر پلیز ریلیکس، اسے بھی دیکھ لیں گے۔ ساحر نے آنکھیں بند کرتے سر صوفے کی پشت پہ ٹکایا، لیکن اسے کسی لمحے سکون نہیں آ رہا تھا۔ نیوز اینکر کے الفاظ اس کے کانوں میں سیسا پلائی دیوار کی طرح پگھل رہے تھے۔ مجھے گھر جانا ہے، ابھی اسی وقت۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا۔ میں ساتھ چلتا ہوں۔ شہروز بھی اٹھا۔ نہیں، تم یہی رکو، میں ٹھیک ہوں، ساحر نے اپنا کوٹ اٹھاتے نارمل انداز میں کہا۔ اس کا یہ ٹھنڈا ٹھار لہجہ شہروز کو پریشان کر گیا۔ ڈرائیور کو ساتھ بھیج رہا ہوں تو گاڑی نہیں چلائے گا، سنا؟ شہروز کے قطعی انداز پہ کہنے پہ ساحر بنا کسی بحث کے باہر نکل گیا۔ شہروز نے گہرا سانس خارج کیا۔ انوشے نے جو کیا بہت غلط کیا تھا، وہ بات وہ بھی جانتا تھا، لیکن اس وقت اسے صرف ساحر کی فکر تھی، وہ غصے میں کچھ غلط نہ کر دے۔ وہ اپنے کمرے میں بند تھا۔ جب دروازہ کھلا اور خان بیگم اندر داخل ہوئیں، اپنے پوتے کی یہ بکھری حالت دیکھی تو وہ دہل کے رہ گئیں۔ تکلیف بھی تو اس قدر تھی کہ سہنا دوبھر تھا۔ امی جان پلیز مجھے اکیلا چھوڑ دیں۔ وہ جانتا تھا اس کی دادی ہیں خان بیگم، ورنہ کوئی اور جرت ہی کیا کر سکتا تھا کہ وہ اندر آتا۔ میرے بچے اپنے امی جان کو بھی تکلیف دو گے۔ ان کا لہجہ نم ہوا۔ تاریک کمرہ دیکھ کر وہ اپنے دل پہ بوجھ اترتا محسوس کر رہی تھی۔ انہی کی خواہش پہ انوشے اور ساحر کی بات پکی ہوئی تھی، ورنہ ابھی وہ اپنا بزنس سیٹ اپ کرنا چاہتا تھا۔ باپ کی وجہ سے جو دھکا انہیں ملا تھا اس سے سنبھل ہی کہاں پائے تھے۔ ماں کی حادثاتی موت کے بعد اور باپ کی ایک ضد کی وجہ سے وہ اپنے باپ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ آیا تھا۔ ساحر خان، میرا بچہ ایسے کیا حالت بنا ڈالا؟ میرا بچہ ایسے کیسے ہوا کہ ایک چھونکے سے بکھر گیا؟ خان بیگم تڑپ کے گرنے والے انداز میں صوفے پہ بیٹھی تھی۔ ساحر نے ان کی گود میں سر رکھا۔ وہ تکلیف میں تھا۔ اس کی ماں اس دنیا میں نہیں تھی، لیکن اس کی دادی اس کا سب کچھ تھی۔ امی جان، وہ دولت کی بھوکی نکلی۔ جبڑے بھینجے کہا۔ شکر کرو اللہ نے بلا کو ٹال دیا۔ اسی طرح جواب آیا۔ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی وہ اسے ٹھنڈا کر رہی تھی۔ وہ دھوکے باز نکلی۔ صدقہ خیرات نے ہماری نسلوں کو بچا لیا۔ ان کی گہری بات کا مطلب سمجھتے وہ کچھ حد تک پرسکون ہوا تھا اور اپنی آنکھیں موند گیا، لیکن اگلے ہی پل غصے سے آنکھیں کھولتا وہ جھٹکے سے اٹھا تھا۔ اس نے میری ذات پہ انگلی اٹھائی ہے امی جان، اور اس کا اسے حساب دینا ہوگا۔ وہ اپنا کوٹ اٹھاتا دروازے کی جانب بڑھا۔ کیچڑ میں پتھر مارو گے اپنے اوپر بھی چھینٹے گریں گے۔ امی جان کی بات پہ اس کے قدم پل بھر کو تھمے تھے، لیکن اگلے ہی پل وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر نکل گیا۔ امی جان گہرا سانس بھر کے رہ گئیں۔ نہ جانے کون سی منحوس کھڑی تھی جو میں اقرا کی باتوں میں آ کر اپنا ہونہار پوتا لٹانے چلی تھی۔ وہ کرم چلی انوشے میرے پوتے کے لائق ہی نہ تھی۔ امی جان قرب سے سوچنے لگی۔ ڈارلنگ، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ انوشے عفنان صاحب کے سینے پہ سر دھرے لیٹی تھی۔ اس وقت دونوں ہی ایک دوسرے کی قربت میں پور ڈوبے ہوئے تھے۔ میرے ہوتے ہوئے میری جان کس سے ڈر رہی ہے؟ اس کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پھنسائیں۔ وہ ساحر خان، وہ مجھے آپ سے الگ نہ کر دے۔ آپ نہیں جانتے جب پہاڑی خان بگڑتا ہے تو وہ کتنا خطرناک ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرے ہم دونوں کہیں دور چلے جاتے ہیں۔ ویسے تو میں ڈرتا نہیں ہوں کسی پہاڑی خان سے، لیکن میری جان کہاں جانا چاہتی ہے؟ وہ محبت سے بولے۔ ورلڈ ٹور پہ چلیں؟ انوشے چمک کے بولی۔ جو میری جان کا حکم۔ وہ اس کی جوانی کے نشے میں چور سب کچھ بھلا کے اس کی ہاں میں ہاں ملا رہے تھے۔ عفنان صاحب کی بات پہ انوشے کو جیسے دنیا جہان کی خوشی مل گئی تھی۔ وہ ان کے لبوں پہ جھکتی ان کو مزید اپنا گرویدہ بنانے لگی۔ وہ بھی ہاسپٹل سے اپنے ہاسٹل کے روم میں آیا تھا۔ انایا کی ڈھیر ساری مسڈ کالز دیکھتا وہ پریشان ہوا تھا۔ اسے کال بیک کی تو اس نے فوراً اٹھا لی۔ کیا ہوا شہزادی، سب ٹھیک ہے نا؟ بھیا کچھ ٹھیک نہیں۔ بابا، وہ رو دی۔ کیا ہوا بابا کو؟ زریاب کی آواز میں بے چینی تھی۔ بابا نے دوسری شادی کر لی ہے۔ انایا کی بات پہ زریاب کا دل ڈوب کے ابھرا۔ کیا کہہ رہی ہو؟ بابا نے دوسری شادی کر لی ہے؟ ایسے کیسے کر سکتے ہیں وہ؟ زریاب بے یقین ہوا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں بھیا، بابا نے دوسری شادی کر لی ہے انوشے سے۔
اب کی بار وہ بہت برے طریقے سے روئی اور اس کی اگلی بات سنتے ضریاب کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ انوشے سے؟ وہ تو ساحر کی منگیتر تھی نا؟ ضریاب کو کچھ غلط محسوس ہوا۔ جی وہی حنانا کی کزن انوشے، ہماری بیسٹ فرینڈ، اب بابا کی دوسری بیوی بن گئی ہے۔ اپنے آنسوؤں پہ قابو پاتے وہ مزید گویا ہوئی۔ اچھا اب رونا تو بند کرو شہزادی، میں بات کرتا ہوں بابا سے۔ ضریاب نے تسلی دی۔ پلیز آپ واپس آ جائیں ہمارے پاس، ہم بہت اکیلے ہو گئے ہیں۔ میری شہزادی کیوں فکر کر رہی ہو، میں جلدی آنے کی کوشش کرتا ہوں۔ بس رونا نہیں میری شہزادی نے، ورنہ آپ کے بھیا پریشان ہوں گے۔ آئی ریئلی مس یو بھیا۔ لو یو میری شہزادی، میرا بہادر بچہ۔ رونا بالکل نہیں، یو آر مائی پاور، یو نو دیٹ۔ ضریاب کی بات پہ عنایا کو بہت حوصلہ ملا تھا، وہ اس بات میں سر ہلاتی کال کاٹ گئی۔ بھائی سے بات کر کے اسے کافی حد تک سکون ملا تھا، لیکن یہ سکون کتنی دیر تک کا تھا کوئی نہیں جانتا تھا۔ رات کی تاریکی پھیلتی چلی جا رہی تھی، لیکن اس رات ساحر خان کو نیند کہاں آنی تھی۔ وہ تو جل رہا تھا، اندر ہی اندر خود کو سلگھا رہا تھا۔ اپنی گاڑی میں وہ رات بھر اس سڑک پہ موجود تھا جہاں سامنے ملکوں کی حویلی تھی، بہت بڑی حویلی جس کے در و دیوار بھی بہت اونچے تھے اور ہاتھ بھی اتنے لمبے تھے کہ خانوں کی عزت پہ آپ پہنچے تھے۔ وہ سگریٹ پہ سگریٹ سلگھائے جا رہا تھا۔ وہ شاید انوشے کے اس عمل کو درگزر کر دیتا، لیکن اس کے پوری دنیا کے سامنے کہے گئے الفاظ نے ساحر خان کی ذات کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی تھیں۔ یہ سچ تھا، بہت کم لوگ ساحر خان کو جانتے تھے۔ ابھی اس نے بزنس کی دنیا میں نیا نیا قدم رکھا تھا، لیکن پھر بھی اس کی مستقل مزاجی اور ٹیلنٹڈ انداز اسے کچھ ہی عرصے میں نمایاں کر گیا تھا کہ انوشے کے الفاظ نے اس پہ ایک سوالیہ نشان لگا دیا تھا جس کا جواب اسے ہر حال میں دینا تھا۔ وہ اسے چھوڑ کے ایک بوڑھے کے ساتھ اپنی زندگی کا آغاز کر چکی تھی اور اسے ٹریکشن چاہیے تھی۔ سگریٹ سلگھائے وہ اندر ہی اندر خود بھی سلگتا جا رہا تھا کہ تبھی اسے حویلی کے اوپر والے حصے میں ایک سایہ دکھائی دیا۔ ساحر خان گاڑی سے نکلتا باہر آیا، اس کے سینے میں آگ لگی تھی۔ وہ کوئی لڑکی تھی لیکن وہ انوشے نہیں تھی۔ تبھی اس کے موبائل پہ کال آنے لگی۔ جی امی جان، آ رہا ہوں۔ دوسری جانب خان بیگم کی بات سنتا وہ ایک بار پھر اوپر کی جانب دیکھنے لگا جہاں سے وہ سایہ اب غائب تھا۔ اپنی گاڑی میں بیٹھا وہ واپسی کی راہ لے چکا تھا، لیکن اپنے فون پہ اپنے اسپیشل فرینڈ کو انوشے پہ نظر رکھنے کا بول چکا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کا بدلہ ادھورا رہ جائے اور ملکوں کی حویلی میں وہ داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ ابھی اس کی اتنی پاور نہیں تھی، ورنہ اس کا بس چلتا تو اندر گھس کے انوشے کو موت کے گھاٹ اتار دیتا۔ کیوں گئے تھے رات کو تم وہاں؟ پاگل ہو گئے ہو؟ پتہ بھی ہے میڈیا ان خبروں کی تاک میں رہتا ہے۔ اب یہ دیکھ لو۔ شہروز نے غصے سے نیوز پیپر اس کے سامنے ٹیبل پہ پٹکا جہاں اس کی تصویر چھپی تھی جب وہ ملکوں کی حویلی کے باہر کھڑا تھا، اور ساتھ میں ناکام عاشق کا کیپشن بھی دیا گیا تھا۔ ساحر نے اپنی مٹھیاں سختی سے بھینچی، وہ اپنا غصہ کنٹرول ہی نہیں کر پا رہا تھا۔ تمہاری ایک ذرا سی لاپرواہی ہمیں بہت بری طرح پھنسائے گی ساحر، تم سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ کیا کروں میں؟ بتاؤ مجھے۔ وہ لڑکی اس دھرتی پہ سانسیں لے رہی ہے، یہ سوچ کہ میری سانسیں اکھڑ رہی ہیں، پل پر مر رہا ہوں، اس کو جان سے مارنے کا دل کر رہا ہے میرا، اور تم کہتے ہو کہ میں صبر سے کام لوں۔ یار تم تھوڑا ریلیکس ہو جاؤ، ایک بار ٹھنڈے ہو کے اس پہ بات کرتے ہیں، تمہارا غصہ تمہیں لے ڈوبے گا۔ شہروز نے پھر سے سمجھایا۔ تجھے لگتا ہے میرا غصہ فضول ہے؟ ہاں، اگر تیری منگیتر نے یہ سب تیرے ساتھ کیا ہوتا تو کیا کرتا؟ ساحل اب اس کی ذاتیات پہ اتر آیا تھا۔ ساحر اب تو زیادتی کر رہا ہے، تو جانتا ہے اندلیب کی پوزیشن۔ میں اندلیب بھابھی کی بات نہیں کر رہا، تجھے صرف اپنی سچویشن سمجھا رہا ہوں۔ ساحر نے دھیمے لہجے میں کہتے اپنی بات کی وضاحت دی۔ تو بدلہ لینا چاہتا ہے نا؟ شہروز نے اس کے سامنے آتے کہا۔ میں اسے سبق سکھانا چاہتا ہوں۔ ساحر کی بات پہ شہروز نے اس بات میں سر ہلایا کہ اسی وقت دروازے پر نوک ہوئی اور ارزم اندر داخل ہوا۔ ایک بری خبر ہے۔ وہ ساحر کا بیسٹ فرینڈ تھا، انہوں نے ارزم کی جانب دیکھا۔
انوشے ملک افنان کے ساتھ ملک چھوڑ کے راتوں رات نکل گئی ہیں۔ ارزم کی بات پہ ساحر نے سوالیہ گسیلی نگاہ سے شہروز کو دیکھا، جیسے کہہ رہا ہو لے لیا بدلہ۔ بس یہی سننا باقی رہ گیا تھا۔ ساحر نے غصے سے ٹیبل پہ موجود سب چیزوں کو نیچے گرا دیا۔ شہروز نے ارزم کو جانے کا اشارہ کیا۔ ایک شہروز ہی تھا جو ساحر کو قابو کر سکتا تھا۔ وہ ساحر سے ایج میں بڑا تھا اور اس کا چھوٹے بھائیوں کی طرح خیال رکھتا تھا۔ اس کی جانب پانی کا گلاس بڑھایا، جسے اس نے غصے سے پرے چھٹکا کہ اس لمحے اس کے موبائل پہ ایک ان نون نمبر سے کال آنے لگی۔ کال پک کرتے اسپیکر پہ لگائے۔ کیا ہوا ساحر خان؟ ابھی تو آغاز ہے، ابھی سے رونے لگے؟ افنان ملک کی آواز سنتے ساحر نے اپنی مٹھیاں بھیجی۔ چلو ایک چیلنج کرتا ہوں، ڈھونڈ سکتے ہو تو ڈھونڈ کے دکھاؤ، ہے ہمت؟ افنان ملک تک پہنچ سکتے ہو؟ کہکا لگاتے کال کٹ گئی تھی۔ میں بتا رہا ہوں ملک افنان مر جائے گا میرے ہاتھوں، ساحر نے موبائل کو ایک طرف پٹکتے غصے سے کہا۔ اس کا علاج بھی ہو جائے گا، لیکن اس وقت جوش سے نہیں ہوش سے کام لینے کا وقت ہے۔ میڈیا کی نظریں ہم پہ ٹکی ہیں، اس لیے کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے سب کچھ سوچ کے سمجھ کے چلنا ہوگا۔ ساحر شہروز کی بات پہ چیئر کی پشت سے ٹیک لگا گیا۔ کچھ پل گہری خاموشی چھا گئی۔ ملک افنان کی کمزوری چاہیے مجھے، وہ زیر لب بڑبڑایا۔ اس کی ایک بیٹی بھی ہے۔ ایک دم ساحر اپنی سیٹ پہ سیدھا ہوا۔ شہروز نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ کہنا کیا چاہ رہا تھا؟ اس کی بیٹی کو تو وہ ساتھ لے کے نہیں گیا ہوگا نا؟ یقیناً۔ ساحر کی آنکھیں چمکی تھیں۔ تو کرنا کیا چاہ رہا ہے؟ شہروز کو اس کے ارادے ٹھیک نہیں لگے تھے۔ مجھے اس کی بیٹی چاہیے، ساحر نے قطعی انداز میں کہا۔ عابد شیر علی خان کی 2 اولادیں تھیں، ساحر علی خان زادہ اور حنانہ علی خان زادہ۔ دونوں ہی انہیں اپنی جان سے بڑھ کر عزیز تھے، لیکن بیوی کے اچانک داغ مفارقت کا سارا الزام ان پہ آ گیا کہ ان کی وجہ سے ان کی بیوی اس دنیا سے چلی گئی ہے۔ اولاد نے بھی ان کو مجرم سمجھا، یہاں تک کہ ماں نے بھی ان کا ساتھ چھوڑ دیا۔ وہ کسی کو کوئی صفائی نہ دے سکے اور ان کے اپنے، ان کی والدہ، ان کے بچے انہیں چھوڑ کے ہمیشہ کے لیے گاؤں سے شہر آ گئے۔ شہر میں خان بیگم کے آباء و اجداد کی ایک حویلی تھی جو ان کے نام تھی۔ سبھی انہی کے ساتھ اس حویلی میں رہنے لگے۔ اقرا ان کی چھوٹی بہو تھی۔ حال ہی میں ان کے شوہر کی ڈیتھ ہوئی تو گھر والوں نے ساری جائیداد اپنے نام کر کے ماں بیٹی کو گھر سے نکال دیا۔ اس وقت خان بیگم نے ان کو سہارا دیا اور اپنی حویلی لے آئی۔ اقرا نے حنانہ کے ساتھ یونیورسٹی جانا شروع کر دیا۔ وہیں انوشے حنانہ کی بیسٹ فرینڈ عنایہ سے ملی تو اس سے دوستی گہری ہوتی چلی گئی۔ حنانہ سے زیادہ انوشے کا عنایہ کے گھر آنا جانا شروع ہو گیا۔ وہ ان کی امیری سے بہت مرعوب نظر آتی تھی۔ عنایہ بہت کم خان حویلی آئی تھی اور 1 سے 2 بار ہی اس کا ساحر سے آمنا سامنا ہوا تھا۔ عنایہ کو اس سے دیکھ ہمیشہ ڈر لگا تھا۔ وہ باڈی بلڈر جیسا شخص اور کالی کالی بڑی آنکھیں جن میں ہمیشہ غرور ٹپکتا تھا، اور عنایہ کو وحشت سی ہونے لگتی تھی، ایک گھبراہٹ سی چھانے لگتی تھی۔ حنانہ اسے ہمیشہ یہی کہتی اس کے لالا جان بہت اچھی نیچر کے ہیں، وہ ان سے نہ ڈرا کرے، لیکن وہ معصوم سنڈریلا سی ہمیشہ ہی نہ چاہتے ہوئے ساحر خان کو دیکھتے گھبرا جاتی تھی۔ اس لیے خان حویلی جاتی بھی تو ساحر خان کے سامنے نہیں جاتی تھی۔ انہی دنوں اقرا کو ساحر خان اپنی انوشے کے لیے بے انتہا پسند آیا تو انہوں نے اپنی ساس سے کہہ کے اس رشتے کو جوڑا۔ انوشے نے تو بہت واویلا مچایا۔ وہ جانتی تھی ساحر خان کو اس کے باپ نے ساری جائیداد سے آگ کر دیا ہے۔ اس کے پاس نہ ہی اپنا گھر ہے اور نہ ہی کوئی خاص بزنس۔ کچھ عرصے پہلے ہی اس نے اپنا بزنس اپنے دوست شہروز کے ساتھ شروع کیا تھا، لیکن اقرا نے اس کی ایک نہ سنی اور رشتہ پکا کر دیا۔ لیکن وہ تھی دولت کی پجاری۔ وقتاً فوقتاً اپنی ناپسندیدگی کا اظہار وہ ساحر خان سے کر دیتی تھی، جسے وہ اگنور کر دیتا۔ اس نے کبھی انوشے کے لیے اپنے دل میں جذبات محسوس ہی نہ کیے تھے۔ اس کے لیے اس کی امی جان کا حکم سر آنکھوں پہ تھا۔ انہوں نے ہی انوشے کو اس کے لیے چنا اور وہ بنا کسی اعتراض کے ہاں کر گیا تھا، اور آج سبھی اس رشتے کو لے کر پچھتا رہے تھے۔ اقرا کا تو رو رو کے برا حال تھا۔ ان کی بیٹی نے گھر سے بھاگ کر ایک بوڑھے شخص سے شادی کر لی تھی۔
اور ساحر پہ اتنے گھٹیا الزام لگائے کہ وہ ساحر کے سامنے نظریں اٹھانے کے قابل نہ رہی تھی۔ لیکن وقت کو کوئی نہیں بدل سکتا تھا۔ جو دکھ درد نصیب میں تھے وہ مل کے رہنے تھے۔ انہیں بھی اپنے نصیب کا یہ درد برداشت کرنا تھا کہ ان کی بیٹی گھر سے بھاگ گئی تھی۔ تو ہوش میں تو ہے؟ کیا بول رہا ہے؟ شہروز کو اس کی دماغی حالت پہ شک ہوا۔ ہوش تو اب آیا ہے، میں تو ویسے ہی تڑپ رہا تھا، مجھے تو یاد ہی نہیں اس کی بیٹی کا۔ ساحر خان نے دانت پیستے عنایا کا سوچتے مسکرا دیا۔ اس لڑکی کو 2 سے 3 بار وہ اپنے گھر دیکھ چکا تھا، لیکن نظر بھر کے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ایک تو وہ گھبرا بہت جاتی تھی، دوسرا ساحر خان کی عادت نہ تھی کسی غیر محرم کو دیکھنے کی، یہاں تک کہ اس نے کبھی انوشے کو بھی خود سے زیادہ مخاطب نہیں کیا تھا۔ مجھے نہیں لگتا یہ صحیح ہے، وہ معصوم ہے، قصور تو میرا بھی نہیں تھا، لیکن مجھے بھی تو سزا ملی ہے نا۔ تو مرد ہے تو سب فیس کر سکتا ہے، وہ لڑکی ہے، کچھ بھی غلط کرنے کا مت سوچنا۔ شہروز نے اسے وارن کیا۔ وہ بعد میں دیکھیں گے، پہلے مجھے وہ لڑکی چاہیے، ہر حال میں۔ ساحر خان اپنی گاڑی کی چابیاں اٹھاتا وہاں سے باہر نکلنے لگا۔ اگر کچھ کرنا ہے تو باعزت طریقے سے کرنا۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ ساحر کے ماتھے پہ بل پڑے۔ جس طرح ملک افنان نے تیرے خاندان کی بیٹی تیری منگیتر سے نکاح کیا، غلط طریقے سے نہیں لے گیا، اسے لیگل طریقے سے اپنایا ہے۔ اب اگر تو بھی اپنا بدلہ لینے کی ٹھان ہی چکا ہے تو اس کی بیٹی سے نکاح کر لے۔ شہروز کی بات پہ ساحر نے لب بھینچا۔ جو کچھ ملک افنان نے کیا اس کا بدلہ اسی سے لو، کسی اور معصوم سے نہیں۔ باقی اگر اسے سامنے لانا ہے تو اس کی بیٹی کو اٹھوانے کی بجائے اسے نکاح کے بندھن میں باندھ لو، تاکہ میڈیا کو کوئی نئی کہانی نہ ملے تمہارے خلاف۔ آگے جیسے تمہاری مرضی۔ ٹھیک ہے، نکاح کر لیتا ہوں، بندوبست کراؤ میرا نکاح کا، اور اس کی بیٹی کو بھی تم ہی لاؤ گے۔ تیرے فارم ہاؤس پہ ہوگا نکاح، بولو منظور ہے؟ ساحر خان نے ایٹ دی اسپاٹ فیصلہ لیا۔ شہروز سر پکڑ کے رہ گیا، جبکہ ساحر خان کو طریقہ کار سمجھانے لگا کہ وہ کیسے یہ سب مل کے کریں گے، جس کا ساحر نے کوئی اثر نہ لیا۔ مسلسل آتی کال پہ عنایا نے کال پک کی۔ کیسی ہو عنایا؟ حنانہ کی آواز سنتی عنایا کی آنکھیں جھلملا گئیں۔ کیسے ہوں گے ہم؟ بابا نے انوشے سے شادی کر لی ہے، اور وہ انوشے کو لے کے ہنی مون پہ چلے گئے ہیں۔ یہ بھی نہیں سوچا ہمارا کیا بنے گا، ہم اکیلے رہ جائیں گے اس اتنی بڑی حویلی میں۔ عنایا دکھ سے بولی۔ عنایا میری بات غور سے سنو، اس وقت تمہیں وہاں اکیلے نہیں رہنا چاہیے، میں گاڑی بھجواتی ہوں، تم ہمارے گھر آ جاؤ۔ حنانہ نے اسے پیار سے کہا۔ ڈر تو ہمیں بھی بہت لگ رہا ہے اس وقت، تو ہمیں ملازموں سے بھی ڈر لگ رہا ہے۔ ہنا وہ بابا کے بارے میں برا بول رہے تھے، عنایا نے دکھ سے کہا۔ بس تم مت سوچو، میں گاڑی بھجواتی ہوں، تم جلدی سے ضروری سامان پیک کر لو۔ لوگ تو ویسے ہی دیکھتے ہیں لڑکی اکیلی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں تو اپنا حصار بنانے لگتے ہیں۔ بس شہزادی فکر نہیں کرنا، میں تمہارے ساتھ ہوں، حنانہ نے پیار سے کہا تو عنایا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ شکریہ ادا کر رہی تھی کہ اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی حنانہ کا رویہ اس کے ساتھ کتنا اچھا تھا، لیکن اپنے گھر سے حنانہ کے گھر جانے کا فیصلہ بہت بڑا تھا۔ وہ اپنے بھیا سے بات کرنا چاہتی تھی اور ان کی اجازت لینا چاہتی تھی، کیونکہ باپ نے تو کوئی رابطہ رکھا ہی نہیں تھا۔ وہ اپنی نئی نویلی کم سن دلہن کے ساتھ اپنی زندگی کی رنگینیاں منا رہے تھے۔ لالا وہ مان گئی ہے، حنانہ نے ساحر کی جانب دیکھا جس نے گن اپنی کن پٹی پہ رکھی تھی۔ حنانہ کو ایموشنلی بلیک میل کر کے اس نے عنایا کو بلوایا تھا۔ اس کے ہاتھ سے موبائل لیتا اسے ایک روم میں لے جاتے بند کر دیا۔ لالا پلیز دروازہ کھولیں، حنانہ گھبرائی تھی۔ ایک تو پہلے ساحر نے اپنی کن پٹی پہ پسٹل رکھ کر اسے زبردستی مجبور کیا کہ وہ عنایا کو فون کر کے بلوائے، اور اپنے لالا کی خاطر وہ عنایا کو بلانے پہ راضی تو ہو گئی تھی، لیکن اب ساحر اسے ایک کمرے میں کیوں بند کر کے جا رہا تھا؟ اس کے لالا کا کیا ارادہ تھا؟ وہ ڈر گئی تھی۔ عنایا بہت معصوم ہے اور ناسمجھ ہے۔ حنانہ کو اس کی فکر ہوئی۔ لالا پلیز دروازہ کھولیں، وہ چلا رہی تھی، لیکن کوئی بھی اس کی پکار سننے والا نہیں تھا۔ نہ خان بیگم گھر تھی اور نہ ہی اقرا بیگم، وہ اکیلی تھی اور اس وقت بے بس تھی۔
ساحر خان گاڑی لیے ملک افنان کی حویلی کی جانب گامزن ہوا، جبکہ دوسری طرف شہروز نے اس کے نکاح کا سارا بندوبست کر دیا تھا۔ کافی دیر عنایہ فون پہ بھائی کو کال کرتی رہی، لیکن اس کی کال نہ ملی۔ ایسے میں ملازمہ نے آ کر اسے باہر ایک گاڑی کے آنے کا بتایا تو مجبوراً عنایہ اپنا پیک کیا ہوا چھوٹا سا بیگ اٹھاتی، موبائل ہاتھ میں تھامے، بڑی سی شال اوڑھے باہر نکلی تھی۔ ایک نظر اپنی اس بڑی سی حویلی کی جانب دیکھا تو اس سے گھن سی محسوس ہوئی۔ آج پہلی بار اسے اپنے باپ سے نفرت محسوس ہو رہی تھی، اور اسی نفرت میں وہ بنا سوچے سمجھے گھر سے قدم باہر نکال گئی جو اس کی زندگی کو بدلنے والا تھا۔ وہ بے دہانی میں آ کر گاڑی کی بیک سیٹ پہ بیٹھ گئی۔ اس کے بیٹھتے ہی ساحر خانزادہ نے گاڑی کو فل سپیڈ پہ چھوڑا۔ آنکھوں میں آنسو لیے اس نے ایک نظر ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے شخص کو دیکھا تو ایک پل کو سہم سی گئی۔ ساحر خانزادہ، انوشے کا منگیتر؟ عنایہ کا دل گھبرا سا گیا، لیکن وہ خاموش رہی، کیونکہ گھر سے نکلنے کا فیصلہ اس کا اپنا تھا اور حنانہ کی بات پہ اس نے حامی بھری تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس پوری دنیا میں حنانہ ہی ایسی لڑکی ہے جو اس سے سچی محبت کرتی ہے، اور حنانہ پہ وہ آنکھ بند کر کے اعتبار کر سکتی ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ ساحر خانزادہ بساط کو پلٹنا جانتا ہے۔ کافی دیر گزرنے کے بعد بھی جب گاڑی خان حویلی کی روڈ پہ نہیں بلکہ انجان راستوں پہ گامزن ہوئی تو عنایہ نے گھبرا کر باہر سڑک کی جانب دیکھا، اور پھر ساحر خانزادہ کو، جو مکمل اسپاٹ چہرے کے ساتھ ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ اس کا دل کسی انہونی کے احساس سے دھڑکنے لگا۔ ساحر خانزادہ نے ایک دفعہ بھی اس کی جانب نہیں دیکھا تھا۔ آپ ہمیں کہاں لے جا رہے ہیں؟ وہ بمشکل لفظوں کو ترتیب دیتی دھیرے سے بولی تھی۔ ساحر خانزادہ نے اس سے بات کرنا تو دور دیکھنا تک گوارا نہیں کیا۔ اب کی بار عنایہ کو کچھ غلط ہونے کا احساس جاگا۔ پلیز گاڑی روک دیں۔ آپ ہمیں کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ ہمیں حنانہ کے پاس جانا ہے، پلیز گاڑی روکیں۔ آپ ہمیں کہیں اور لے کے جا رہے ہیں۔ عنایہ نے پینک ہوتے ساحر کی سیٹ کی پشت کو زور زور سے جھنجھوڑا، جس پہ ساحر خانزادہ کو سخت غصہ آیا اور بیچ راستے میں جھٹکے سے گاڑی کو روکا۔ عنایہ نے سہم کر ساحر خانزادہ کی جانب دیکھا جو اپنی سیٹ بیلٹ کھولتا گاڑی سے باہر نکل رہا تھا۔ پیچھے کا دروازہ کھولتے اس نے عنایہ کو زور سے بازو سے پکڑتے ہوئے باہر نکالا۔ عنایہ کچی ڈال کی طرح اس کے ساتھ کھنچتی چلی گئی۔ اس نے عنایہ کو فرنٹ سیٹ پہ لا کر زور سے پٹکا اور گاڑی کا دروازہ دوبارہ بند کر دیا۔ عنایہ اس کی اس حرکت پر پوری طرح سہم گئی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکن انتہائی تیز رفتاری سے چلنے لگی۔ وہ چھوٹے سے دل کی مالک پیاری سی لڑکی اس وقت خود کو ایک دیو کے قبضے میں محسوس کر رہی تھی، جو کسی وقت بھی اس کی جان لے سکتا تھا۔ ساحر خانزادہ واپس ڈرائیونگ سیٹ پہ آ کر بیٹھتا گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ اس نے ابھی بھی عنایہ کو کسی بات کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ اس بار عنایہ کی ہمت نہ پڑی کہ وہ ساحر خانزادہ سے کچھ بھی پوچھ سکے۔ اپنے خاموش آنسو بہاتی، ونڈ سکرین کے پار دیکھتی اللہ سے مدد کی دعا مانگ رہی تھی۔ شہروز خان کے فارم ہاؤس پہ پہنچتے ساحر خانزادہ نے عنایہ کو بازو سے پکڑے اندر کی جانب قدم بڑھائے۔ پلیز کہاں لے کے جا رہے ہیں آپ مجھے؟ ہمیں چھوڑ دیں، پلیز ہمیں جانے دیں، ہمیں اندر نہیں جانا۔ وہ ہمت کرتی اپنے آپ کو چھڑانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، لیکن ساحر نے اسے حال کے بیچ لے جاتے ہوئے جھٹکے سے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ وہ لڑکھڑا کے زمین پہ جا گری۔ شہروز نے سر نفی میں ہلایا، جیسے ساحر خانزادہ کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ اندلیب نے شہروز کو غصے کی نگاہ سے دیکھا۔ شہروز اپنے سر کو کھجاتا ساحر کی جانب بڑھا اور اس سے لیے مردان خانے کی طرف قدم بڑھائے۔ اندلیب نے آگے بڑھ کر عنایہ کو آرام سے زمین سے اٹھایا، جو حیرانی اور پریشانی سے اندلیب کی جانب دیکھنے لگی۔ آپ لوگ ہمیں یہاں کیوں لائے ہیں؟ کیا چاہتے ہیں آپ ہم سے؟ وہ معصوم اندلیب سے سوال کرنے لگی۔ میرے ساتھ آؤ۔ اندلیب اس کا ہاتھ تھامے ایک کمرے کی جانب بڑھی اور اسے ایک دلہن کا لباس زیب تن کرنے کو کہا۔ یہ ہم کیوں پہنیں گے؟ یہ نہیں پہننا ہمیں واپس ہماری حویلی میں جانا ہے، پلیز آپ ہمیں واپس جانے دیجیے۔ عنایہ بے دردی سے رونے لگی۔
دیکھو عنایا، یہاں سے اب اس طرح سے جانا آسان نہیں ہے، تمہیں یہ نکاح ہر صورت کرنا ہوگا، ورنہ کیا کر لیں گے آپ لوگ؟ ہمیں جان سے مار ڈالیں گے تو مار ڈالیں، ویسے بھی ہم جینا نہیں چاہتے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا عنایا، لیکن تم سب سے زیادہ اپنی زندگی میں کس سے پیار کرتی ہو؟ اپنے بھائی سے، اور یقین مانو تمہارا بھائی نہیں رہے گا، کیونکہ تم خانوں کو جانتی نہیں۔ ایک بار وہ بدلہ لینے پہ آ جائیں تو پھر وہ نسلیں مٹا دیتے ہیں۔ بہتر ہوگا تم اس نکاح کے لیے راضی ہو جاؤ، ورنہ تمہارے باپ کے ساتھ ساتھ تمہارا بھائی بھی دنیا سے چلا جائے گا۔ اندلیب کی باتوں سے عنایا کا دماغ ہی گھوم گیا۔ وہ کیا کہہ رہی تھی؟ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا، ہمیں کس سے نکاح کرنا ہے اور کیوں؟ وہ جھنجھلائی۔ ساحر خانزادہ سے تمہارا نکاح ہو رہا ہے ابھی، اور پلیز کسی قسم کا کوئی سین کریٹ مت کرنا، ورنہ یہ خان بہت بگڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ ابھی تم سمجھی نہیں، اس لیے خاموشی سے اس نکاح کے لیے راضی ہو جاؤ، میں باہر انتظار کر رہی ہوں۔ اندلیب کہتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی، لیکن عنایا کسی صورت بھی اس نکاح کو نہیں کرنا چاہتی تھی، پر اس کے پاس کوئی اور چارہ بھی تو نہیں تھا۔ وہ ایک ایسی جگہ پھنس گئی تھی جہاں سے وہ نہیں نکل سکتی تھی۔ اس کا جی چاہا اپنے آپ کو مار ڈالے، لیکن پھر اس کو اپنے بھائی کا خیال آیا۔ کاش کہ وہ آنے سے پہلے ایک بار اپنے بھیا سے بات کر لیتی۔ اس کا فون بھی تو نہیں تھا اس کے پاس، وہ بھی گاڑی میں رہ گیا تھا۔ کافی وقت بیت گیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی جب عنایا نکاح کے لیے تیار نہ ہوئی تو ساحر خانزادہ خود اندر آیا، جسے دیکھتے عنایا پھر سے سہم گئی۔ اس کے ہاتھ میں گن تھی، جسے دیکھتے وہ 2 قدم پیچھے ہٹی۔ نکاح کرنا چاہتی ہو یا اپنے باپ اور بھائی کی میت پہ بین کرنا چاہتی ہو؟ ساحر خانزادہ کی بات پہ عنایا کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں داب لیا ہو۔ آپ ہمارے بھیا کو کچھ نہیں کہیں گے، جو کیا بابا نے کیا ہے، پلیز ہمارے بھیا کو کچھ مت کہیے گا۔ وہ ہاتھ جوڑے ساحر خانزادہ سے اپنے بھائی کی زندگی کی بھیک مانگ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، پھر 2 منٹ کے اندر اندر اس نکاح کے لیے حامی بھرو، میں تمہارے بھائی کی جان بخش دوں گا۔ ساحر خانزادہ اس کی آنکھوں میں اقرار دیکھ کر کمرے سے باہر نکل گیا، اور پھر کچھ ہی دیر میں عنایا افنان سے وہ عنایا ساحر خانزادہ بن گئی تھی۔ صرف اور صرف اپنے بھائی کو بچانے کی خاطر اس نے اپنی قربانی دے دی تھی۔ نکاح مبارک ہو ساحر بھائی۔ اندلیب نے آگے بڑھ کے ساحر کو مبارکباد دی تھی، جبکہ وہ اس کی بات پہ مسکرا بھی نہ سکا۔ سب مہمانوں اور مولوی صاحب کو رخصت کر کے وہ واپس ساحر کے پاس اندر آیا تھا، جو گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ اتنا بڑا انتہائی قدم وہ اٹھا تو چکا تھا، لیکن اب اس کا دل سخت بے چین تھا۔ میرا خیال ہے اب آگے کا تو خود ہی ہینڈل کر لے گا سب کچھ، تو ہمیں اجازت دے، شہروز نے اسپاٹ انداز میں کہا، کیونکہ جو کچھ اسے شہروز نے پلان بتایا تھا ساحر نے اس پہ 1% بھی عمل نہیں کیا تھا، بلکہ الٹا ہی کام کیا تھا۔ عنایا کو حنانہ کے تھرو بلوا کے نکاح کروا لیا۔ وہ اس سے سخت خفا تھا۔ ساحر بھائی، وہ لڑکی معصوم ہے، اس کے ساتھ کچھ غلط مت کیجیے گا، اس کے باپ کو ڈھونڈ کے اس کے کیے کی سزا دیں، اندلیب نے سنجیدگی سے کہا۔ چلیں، شہروز نے اندلیب سے کہا تو وہ اس کے ہمراہ باہر نکل آئے۔ دونوں کے بیچ کی ناراضی ابھی تک قائم تھی۔ دونوں کی شادی کو 2 سال کا عرصہ بیت گیا تھا، لیکن شہروز کی والدہ کو پوتا یا پوتی چاہیے تھا، جو اللہ کے ہاتھ میں تھا۔ آئے روز لڑائیوں کی وجہ سے اندلیب تنگ آ کر اپنی والدہ کے گھر چلی گئی تھی، اور 1 ماہ سے وہ اپنی والدہ کے ساتھ رہ رہی تھی۔ ساحر اور شہروز کی گہری دوستی سے وہ اچھی طرح واقف تھی۔ اندلیب کے ماں کے گھر جانے کا شہروز کو غصہ تھا، کیونکہ وہ بنا بتائے بنا کچھ کہے گھر چھوڑ کے چلی گئی تھی، اس لیے شہروز نے بھی رابطہ نہ کیا۔ لیکن آج ساحر خان کی خاطر اس نے اندلیب سے رابطہ کیا اور اسے ساتھ لے آیا تھا۔ ساحر کے نکاح میں وہ آ تو گئی تھی، لیکن یہاں کے حالات دیکھ اسے صرف افسوس ہوا تھا، کیونکہ شہروز نے اسے سمجھا دیا تھا کہ عنایا کو کسی طرح کر کے بھی نکاح کے لیے منانا ہے، تاکہ کوئی مسئلہ کریٹ نہ ہو، اور اس نے ساحر کے لیے یہ سب کیا تھا۔ ساحر بھائی نے یہ بالکل اچھا نہیں کیا، اندلیب نے گاڑی کی سیٹ کی پشت کے ساتھ ٹیک لگاتے کہا۔ مجھے تو آگے بھی اس سے کسی اچھے کی امید نہیں، شہروز نے سر نفی میں ہلایا۔ آپ نے انہیں سمجھایا کیوں نہیں؟ آپ کی تو وہ ہر بات سمجھتے ہیں، سنتے ہیں، مانتے ہیں۔
اندلیب اس کی جانب مڑی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے نہیں سمجھایا ہوگا؟ پر اس کے ساتھ جو انوشے نے کیا ہے اس کے بعد اسے کچھ بھی سمجھانا بیکار ہی تھا۔ اندلیب نے افسوس سے سر نفی میں ہلایا۔ کھانا کھایا تھا؟ شہروز نے بات پلٹی۔ نہیں، مجھے بھوک نہیں تھی۔ اندلیب نے اپنی آنکھیں ونڈ سکرین پہ جمائیں۔ ابھی کھا لیتے ہیں، میں نے بھی نہیں کھایا۔ ایک ریسٹورنٹ پہ گاڑی روکتے شہروز نیچے اترا تو اندلیب بھی اپنی شال اپنے گرد اچھے سے لپیٹتی شہروز کو دیکھتی مجبوراً نیچے اتری۔ شہروز دیر ہو رہی ہے، کافی رات بھی ہو گئی ہے، گھر چلتے ہیں پلیز، اندلیب نے دھیرے سے شہروز کے کان میں گھستے کہا۔ سامنے ہی کچھ لڑکے بیٹھے اس کپل کو دیکھتے مسکراتے آپس میں بات کر رہے تھے۔ چلتے ہیں، کھانا پیک کروا لوں۔ شہروز کی پیٹھ تھی، اس کا دھیان اس طرف نہ تھا۔ تبھی ان میں سے ایک لڑکا اٹھتا کاؤنٹر پہ آیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اندلیب کے کندھے سے ٹچ ہوتا، شہروز نے ایک جھٹکے سے اندلیب کو اپنے حصار میں لیتے اس کو دوسری جانب کیا اور قہر کی نگاہ سے اس لڑکے کو دیکھا جو کھسیانی ہنسی ہنستا واپس مڑ گیا تھا۔ اندلیب کا سانس خشک ہوا تھا۔ چلو، شہروز نے سنجیدگی سے اسے کہتے گاڑی کی جانب قدم بڑھائے۔ 1 منٹ میں آتا ہوں۔ وہ واپس اندر گیا تھا۔ اندلیب گاڑی میں ہی بیٹھی اس کا ویٹ کر رہی تھی کہ کچھ ہی دیر بعد وہ آتا دکھائی دیا۔ اس کی شرٹ کے آگے کے 2 بٹن ٹوٹے ہوئے تھے اور بھورے بالوں والا سینہ واضح ہو رہا تھا۔ گاڑی سٹارٹ کرتے وہ روڈ پہ ڈال چکا تھا۔ آپ لڑکے آئے ہیں؟ اندلیب نے اندازہ لگایا تھا۔ تھوڑا دماغ سیٹ کر کے آیا ہوں، شہروز نے نپا تلا سا جواب دیا۔ آپ کیوں ہر معاملہ مار کٹائی سے حل کرتے ہیں؟ اندلیب کو اس کے سینے پہ زخم نظر آیا تو وہ بھرائی آواز میں بولی۔ خون میں شامل ہے، بے غیرت نہیں ہوں، خان ہوں میں، شہروز خان نے رخ موڑ کے اسے دیکھتے اپنے اشتعال پہ قابو پاتے ہوئے کہا۔ وہ اپنا رخ ونڈو کی جانب کر گئی۔ شہروز نے سر جھٹکا اور اس کی والدہ کے گھر کے باہر گاڑی روکی۔ اندلیب نے ایک نظر بھر کے اسے دیکھا۔ اندر چلیں، آپ کو چوٹ لگی ہے، مرہم لگا دو، دھیرے سے منمناتے ہوئے کہا۔ یہ تو عام زخم ہیں، بھر جائیں گے۔ کچھ زخم بہت خاص ہیں اندلیب، وہ نہیں بھر رہے۔ بنا اس کی طرف دیکھے گھمبیر لہجے میں کہا تو اندلیب لب کاٹتی گاڑی سے اتر گئی اور وہ خاموشی سے گاڑی آگے بڑھا گیا۔ شہروز آیا تھا چھوڑنے؟ اندلیب کی ماں نے اس کے اندر آتے پوچھا۔ جی، مختصر جواب دیتے وہ سارے شاپنگ بیگ وہیں ٹیبل پہ رکھے بیٹھ گئی۔ بیٹا، شہروز کے ساتھ جو بھی ناراضی ہے اسے اب ختم کر دو۔ جتنی زیادہ دوری ہوگی اتنی ہی زیادہ ایک دوسرے کے لیے محبت میں کمی ہوتی جائے گی۔ باقی رہ گئی اس کی والدہ کی بات، تو اب تم یہ کہو کہ وہ اپنی ماں کو چھوڑ دے تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ جیسے میں تمہیں عزیز ہوں ویسے ہی اسے بھی اپنی ماں عزیز ہے۔ مت امتحان لو شہروز کا کہ بیچارہ ٹوٹ جائے۔ بچے کے لیے ہی سب شادی کرتے ہیں، اب جب اس طرح دوری بنا لو گی تو بچہ کیسے ہوگا؟ ان کی صاف بات پہ اندلیب کانوں تک سرخ ہوئی تھی۔ چپ چاپ سر جھکائے اٹھنے لگی کہ انہوں نے ٹوک دیا۔ فون کر کے بلاؤ اسے اور جاؤ اس کے ساتھ، وہ 2 ٹوک انداز میں بولی۔ اندلیب زج ہونے لگی۔ امی، کل کر لوں گی بات۔ نہیں، ابھی بلاؤ۔ اور پھر اس کی ماں نے شہروز کو بلوا کے اندلیب کا ہاتھ اسے تھما کر دم لیا اور خود اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئیں۔ چلیں؟ شہروز نے محبت سے پوچھا۔ آپ کی امی؟ وہ ڈرتے ڈرتے بولی۔ شہروز نے یکدم آگے بڑھتے اس کے لبوں کو اپنی دسترس میں لیا کہ وہ بری طرح بوکھلا گئی۔ اس بات کو مجھے پہلے بتاتی تو پہلے ہی ہینڈل کر لیتا، ایک ماں کی دوری بیچ میں نہ آتی۔ شہروز کی بات پہ اندلیب نے سکون سے آنکھیں موند دی اور اس کے سینے پہ سر رکھا۔ یہی تو اس کی اصل جائے پناہ تھی۔ غصے سے وہ روم میں داخل ہوا۔ سامنے ہی وہ دلہن بنی بیٹھی رو رہی تھی۔ ساحر کو اندر آتا دیکھ وہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ پلیز پلیز ساحر بھائی، ہمیں واپس چھوڑ آئیں۔ بکواس بند کرو اپنی، نکاح ہو چکا ہے ہمارا۔ آپ نے کہا تھا آپ ہمیں گھر بابا کے پاس چھوڑ آئیں گے۔ خبردار، میرے سامنے اپنے اس بھگوڑے باپ کا نام بھی لیا تو جان سے مار ڈالوں گا تمہیں۔ اب تم میرے ساتھ چلو گی میرے گھر۔ ساحر خان اس کو بازو سے دبوچے باہر کی جانب کھینچتا چلا گیا۔ نہیں، ہمیں نہیں جانا آپ کے ساتھ کہیں، پلیز ہمیں چھوڑ دیں۔ بھیا بھیا بچا لو ہمیں، وہ رو رہی تھی۔ ساحر نے اس کی کسی بات پہ کان نہیں دھرے اور سیدھا لے جاتے گاڑی میں پٹکا۔ وہ بری طرح سیٹ پہ اچھلی۔ وہ نازک سی لڑکی اس دیو ہیکل سے کیسے مقابلہ کرتی جو آج اس کی جان ہی نکالنے کے در پہ تھا۔ ہمیں آپ کے ساتھ نہیں جانا۔ ساحر
ابھی وہ الفاظ پورے کرتی کہ ساحر نے گاڑی کو زور کا ٹرن دیا کہ وہ چلتی ہوئی اس کی گود میں جا گری۔ اس کی شرٹ کو تھامے وہ گاڑی کی سپیڈ کو محسوس کیے دل و جان سے کانپ رہی تھی۔ ساحر نے جھٹکے سے گاڑی روکی اور وہ اس کی شرٹ مٹھی میں دبوچے اس کے سینے سے زور سے لگی رہی۔ ساحر نے اسے پرے دھکیلتے سیٹ پہ پٹکا۔ سیٹ بیلٹ کیوں نہیں لگائی؟ وہ اس معصوم پہ دھاڑا تھا۔ وہ گاڑی کے دروازے سے جا لگی، اب گہرے سانس بھر رہی تھی۔ سیٹ بیلٹ باندھو، حکم جاری ہوا، لیکن وہ سنتی تو کچھ کرتی نہ۔ سنائی نہیں دیا؟ بہری ہو کیا؟ وہ اتنی زور سے چلایا کہ عنایا سیدھی ہوتی کانپتے ہاتھوں سے سیٹ بیلٹ لگانے لگی، جو اس سے لگ ہی نہیں رہی تھی۔ سانس تھا کہ رکنے کے در پہ تھا۔ چھنچھلاتے ہوئے ساحر نے آگے ہو کے اس کی سیٹ بیلٹ باندھی۔ ساحر کی نزدیکی پہ وہ اپنا سانس روک گئی، لیکن اس کی دھڑکنوں کا رقص اسے اپنے کانوں میں سنائی دینے لگا۔ ساحر نے دوبارہ گاڑی سٹارٹ کی۔ اس بار عنایا کچھ بھی نہ بولی۔ وہ ساحر سے بری طرح ڈر گئی تھی۔ امی جان پلیز، ناظمہ کوئی تو دروازہ کھولو، کوئی ہے؟ حنانہ ابھی تک کمرے میں بند تھی۔ امی جان اور اقرا بیگم باہر سے اندر آتے چونکی۔ اقرا نے آگے بڑھ کر کمرے کا دروازہ کھولا۔ حنانہ امی جان کے گلے لگی، پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ارے حنا، کیا ہوا؟ کیوں رو رہا ہے میرا بچہ؟ امی جان پریشان ہوئی تھی۔ امی جان، لالا نے مجھے کمرے میں بند کر دیا۔ انہوں نے مجھ سے عنایا کو کال کروائی اور ابھی اس کے الفاظ منہ میں تھے کہ ساحر خان عنایا کو کلائی سے تھامے اندر لیے داخل ہوا۔ وہ سہمی سی باربی گڑیا بری طرح لرزے جا رہی تھی۔ امی جان، اقرا بیگم، حنانہ وہاں اس کے پاس پہنچی۔ ساحر خان، یہ سب کیا ہے؟ اس لڑکی کو کیوں لایا ہے یہاں؟ وہ عنایا کو دیکھتے ماتھے پہ بل ڈال گئیں۔ اتنا تو وہ بھی جانتی تھی، عنایا کا باپ ہی تھا وہ، جس نے انوشے کو اپنے نکاح میں لیا تھا۔ اب سے یہ یہیں رہے گی اس حویلی میں۔ ساحر خان کی گرجدار آواز پہ وہ بھی خواتین سہم گئی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ خان بیگم کو ساحر کی بات سن کے دھچکا سا لگا۔ حنانہ نے بھی دل دہل کے لرزتی ہوئی عنایا کو دیکھتے منہ پہ ہاتھ رکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ اس کے لالا ایسے کیسے کر سکتے تھے؟ نکاح کر لیا ہے اس کے ساتھ، اب سے یہ میری بیوی ہے اور میرا نہیں خیال اس کے بعد کسی اور وجہ کی ضرورت رہتی ہے نا؟ اس سے لے کر میرے روم میں جاؤ، کہتے ساتھ ہی حنانہ کی طرف سنجیدگی سے دیکھتے کہا۔ لیکن لالا، جتنا کہا ہے اتنا کرو، سمجھ نہیں آئی کیا بکواس کی ہے میں نے؟ ساحر خان ابھی بھی آپے سے باہر ہو رہا تھا۔ حنانہ کانپتی ہوئی عنایا کو لیے خاموشی سے ساحر کے روم کی جانب بڑھی۔ خان بیگم نے دکھ سے ساحر کی طرف دیکھا۔ آج انہیں ساحر میں اس کے باپ کی جھلک نظر آئی تھی۔ وہ ایک صوفے پہ ڈھیسی گئیں۔ ایسا کیوں کیا ساحر؟ ہماری تربیت میں کیا کمی رہ گئی تھی؟ خان بیگم آنسو ضبط کرتے بولی۔ تربیت میں کمی ہوتی تو وہیں مار کے پھینک آتا۔ خانوں کا خون دوڑتا ہے میری رگوں میں۔ ساحر بھی پھنکارا تھا۔ مارنا ہے تو اس انوشے کو مارو جس نے ہمارے خاندان کی عزت کو مٹی میں رول دیا۔ مارنا ہے تو اس ملک کو مارو جس نے ہمارے گھر کی عزت پہ گھات لگائے۔ اس معصوم بچی کا کیا قصور؟ وہ اتنا ڈرا سہما ہے۔ خان بیگم بھی غصے سے بولیں۔ ماروں گا، ضرور ماروں گا، چھوڑوں گا نہیں ان بھگوڑوں کو، جہاں بھی چھپ کے بیٹھا ہے۔ اب بیٹی کے لیے نکلے گا وہ۔ ساحر خان اپنی شال چھٹکتے قہر سے بولا۔ آپ نے ان کو سامنے لانے کے لیے معصوم کا استعمال کیا، بہت غلط کیا۔ خان بیگم ابھی بھی ساحر کو ہی غلط سمجھ رہی تھی۔ آپ کو جو سمجھنا ہے سمجھ سکتی ہیں، کیونکہ ساحر خانزادہ یا تو مر جائے گا یا ان دونوں کو مار ڈالے گا۔ اس سے پہلے یہ قصہ ختم نہیں ہو سکتا۔ ساحر خان گراتے ہوئے بولتا خان حویلی سے باہر نکل گیا۔ اب کیا ہوگا خان بیگم؟ ساحر تو بھول ہی نہیں پا رہا، وہ تو میری بیٹی کو جان سے مار ڈالے گا۔ اقرا ڈرتی ہوئی بولی۔ اس کا مر جانا ہی بہتر ہے اقرا، جو اس نے کیا ہے اس کے بعد اس کا جینا بھی ایک گالی ہے۔ خان بیگم نے تنفر سے کہا اور وہاں سے اٹھ کر اندر چلی گئی، جبکہ اقرا نے آنکھیں میچ کے اپنے غم اپنے اندر اتارا۔ وہ صبح سے اپنے نوٹس میں بزی تھا۔ آج اس نے سارا کام مکمل کر کے پاکستان واپسی کی فلائٹ لینی تھی۔ اسے اپنی بہن کے آنسو تڑپا رہے تھے اور جو کچھ اس کے باپ نے کیا تھا اس کا بہت برا اثر اس کی بہن پہ پڑا تھا، اور وہ ایسا ہرگز نہیں چاہتا تھا۔ اپنے کام سے فری ہو کر اس نے موبائل آن کیا تو عنایا کی 2 مسڈ کال تھیں۔
زریاب نے اسے کال بیک کی لیکن نمبر بند تھا۔ زریاب پریشان ہوا۔ اس نے اپنے دوست سے پاکستان جانے کی ٹکٹس بک کروانے کو کہا۔ اپنا سامان پیک کرتے اس کا سارا دھیان عنایا پہ تھا۔ وہ ہر تھوڑی دیر بعد اسے کال کرتا لیکن نمبر مسلسل بند تھا۔ گھر کے نمبر پہ کال کی تو وہ بھی کسی نے نہ اٹھایا۔ اب وہ حقیقتاً پریشان ہوا تھا۔ انا تم ٹھیک ہو نا؟ حنا نے اس کے گال پہ پیار سے ہاتھ پھیرا۔ وہ بالکل چپ ہو گئی تھی لیکن اس کا کانپنا اب رک گیا تھا۔ پلکیں اٹھا کے اس نے اجنبیت سے حنانہ کو دیکھا اور فوراً اس کا ہاتھ جھٹکا۔ اللہ تم جیسی دوست کسی دشمن کو بھی نہ دے۔ وہ اپنی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لیے ہچکی لیتے بولی، انا پلیز ایسے مت کہو، مجھے نہیں پتا تھا لالا یہ سب کریں گے۔ چپ رہو، تم سب ایک جیسے ہو، ہمیں ٹریپ کر کے بلایا تھا تم نے، اور تمہارے لالا نے ہم سے زبردستی نکاح کر لیا۔ ہمارے بابا کے کیے کی سزا وہ ہمیں کیسے دے سکتے ہیں؟ ہمارا کیا قصور؟ وہ بچوں کی طرح نیچے والا ہونٹ باہر نکالتے بلک بلک کے رو دی۔ پلیز انا مجھے معاف کر دو، لالا غصہ میں یہ سب کر جائیں گے، مجھے اندازہ نہیں تھا، پلیز رو مت۔ حنانہ نے اس کے آنسو پونچھے۔ دور ہٹو ہم سے، نفرت ہے ہمیں تم سے، ہمارے بھیا کو آنے دو، سب کو دیکھ لیں گے، وہ ہمیں یہاں سے لے جائیں گے، چھوڑیں گے نہیں وہ تمہارے لالا کو۔ اپنے آنسو پونچھتے وہ پیچھے ہٹی تھی۔ زریاب کے ذکر پہ حنانہ نے لب بھینچے۔ وہ صحیح کہہ رہی تھی، اس کا بھائی جب یہ سب جانے گا تو وہ کیا تباہی مچائے گا۔ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ وہ اسے اچھی طرح سے جانتی تھی۔ انا پلیز تھوڑا ریلیکس ہو جاؤ، میں مانتی ہوں تمہارے ساتھ لالا نے غلط کیا ہے، لیکن خود سوچو ان کے ساتھ بھی تو غلط ہوا ہے نا، تو کیا اس کے ذمہ دار ہم ہیں؟ قرب سے سوال کیا، جس کا جواب حنانہ کے پاس ہرگز نہ تھا۔ اسے خان بیگم کا بلاوا آیا۔ وہ گہرا سانس لیتی اٹھی تھی۔ انا نے اس کی جانب ایک بار بھی نہ دیکھا۔ حنانہ چپ چاپ باہر نکل گئی۔ عنایا نے قرب سے آنکھیں میچی اور اپنے سر سے بھاری کامدار دوپٹہ اتار کے دور پھینکا۔ چوڑیوں کو بے دردی سے اتار کے ڈریسنگ پہ پھینکا۔ اپنے کانوں سے آویزے بھی اتارے، انہیں زخمی کیا اور گلے سے گلوب بند کو کھینچ کر اتارا تو دو دیا گردن پہ نشان پڑ گئے۔ ڈریسنگ کے پاس زمین پہ بیٹھتی وہ پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ اس کے باپ کے کرموں کی سزا اس سے ملی تھی، وہ کیوں نہ روتی؟ اسے شدت سے اپنا بھائی یاد آ رہا تھا۔ افنان ملک ہوٹل کے روم میں ابھی شاور لیے باتھ روم سے باہر نکلے تھے۔ انہیں یہاں آئے ابھی دوسرا دن تھا۔ انوشے کے ساتھ وہ اپنی زندگی کو انجوائے کر رہے تھے۔ بڑھاپے میں جوان بیوی کا ساتھ پا کر ایک بار پھر سے جوان ہو گئے تھے۔ اسی لمحے ان کے موبائل پہ بیل آ رہی تھی۔ انہوں نے کال ریسیو کی۔ ہاں بولو قادر، کیا ہوا؟ قادر ان کا خاص آدمی تھا۔ ملک صاحب ایک بہت بڑی بری خبر ہے۔ مقابل کی بات پہ ان کے ماتھے پہ بل پڑے۔ وہ ملک صاحب ساحر خانزادہ نے کیا کیا؟ ساحر خانزادہ نے، اس کی اتنی اوقات نہیں اب کہ وہ کچھ کر سکے۔ ملک افنان غصیلے انداز میں غرایا۔ پیچھے باتھ روم سے باتھ روب پہنے وہ گیلے بالوں کے ساتھ باہر آتی ان کی بات سن چکی تھی۔ ملک صاحب ساحر خانزادہ نے آپ کی بیٹی سے نکاح کر لیا ہے اور کیا بکواس کر رہے ہو؟ افنان ملک کا دماغ گھوما تھا۔ جی، اور وہ آپ کی بیٹی کو اپنی حویلی میں لے گیا ہے۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ عنایا ایسا نہیں کر سکتی۔ کیا وہ اپنے باپ کو جانتی نہیں جو اتنا بڑا قدم اٹھا لیا؟ ملک افنان پاگلوں کی طرح چلایا تھا۔ موبائل کو زور سے بیڈ پہ پٹکا۔ ان کا دماغ پل میں گھوما تھا۔ کیا ہوا جان؟ کیوں اتنا ہائپر ہو رہے ہو؟ کول ڈاؤن، انوشے نے افنان صاحب کا بازو تھامے کہا، جسے افنان صاحب نے ایک جھٹکے سے چھڑایا۔ انوشے نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ اس وقت دور رہو مجھ سے، میں چھوڑوں گا نہیں ساحر خانزادہ کو۔ اس کی جرت کیسے ہوئی میری بیٹی کی طرف آنکھ بھی اٹھا کے دیکھنے کی؟ جان سے مار ڈالوں گا اسے میں۔ موبائل اٹھا کے وہ واپس پاکستان کی فلائٹس چیک آؤٹ کرواتے واپسی کی ٹکٹ بک کروا چکے تھے۔ انوشے بس سرد آ بھر کے رہ گئی۔ مطلب ساحر خانزادہ اسے سکون سے جینے نہیں دے گا، یہ تو طے ہو چکا تھا۔ وہ رات کے 2 بجے گھر واپس آیا تھا۔ مکمل خاموشی کا راج تھا۔ اس نے اپنے کمرے کی جانب قدم بڑھائے۔ سارا وقت وہ گاڑی کو لیے سڑکوں پہ خوار ہوتا رہا۔ پہلے جو غصہ تھا وہ ابھی تک اپنی جگہ تھا، لیکن اس کے نکاح کے ایک فیصلے سے اب وہ بے چین بھی ہو گیا تھا۔ پہلے یہ لڑائی اس کی اپنی تھی، اب اس میں وہ ایک معصوم کو بھی گھسیٹ لایا تھا۔ کچھ احساس اب بھی اس کے اندر زندہ تھا شاید۔
وہ جو غصے میں سب کچھ بھلا بیٹھا تھا اب ذرا ہوش ٹھکانے لگے تو اس کا دل ایک عجیب سے احساس سے دوچار ہوا۔ کمرے کا دروازہ کھولا تو لائٹ آن تھی۔ سامنے ہی سب کچھ بکھیرے وہ ڈریسنگ کے پاس زمین پہ گھٹنوں کے بل بیٹھی تھی۔ بنا دوپٹے کے اس کا نازک وجود دیکھتا پل بھر کو ساحر ششدر رہ گیا۔ وہ اس کے قریب جاتے گھٹنوں کے بل بیٹھا، شاید وہ گھٹنوں میں سر دیے سو رہی تھی۔ عنایہ، ساحر کی آواز دھیمی تھی اور اپنی دھیمی آواز پہ وہ خود حیران ہوا۔ عنایہ کے وجود میں ہلکی سی بھی جنبش نہ ہوئی تو ساحر نے اسے ہلایا۔ وہ ایک طرف کو گر گئی تھی۔ وہ بے ہوش ہوئی تھی۔ ساحر نے اس کا چہرہ تھپ تھپایا لیکن وہ بے سود تھی۔ اسے اپنی باہوں میں بھرا تو دل کی دھڑکنوں نے شور برپا کر دیا۔ جنہیں ایک طرف کرتا وہ اسے بستر پہ لٹاتا خود اس کے قریب بیٹھا۔ عنایہ، اوپن یور آئیز۔ کیا ہوا ہے تمہیں یار؟ ساحر تذبذب کا شکار ہوا۔ ساحر نے پریشانی میں مبتلا اس پہ پانی کے چھینٹے مارے تو وہ کسمسا کے ہوش میں آتی اپنی بڑی بڑی آنکھیں واں کر گئی۔ اپنے اوپر ساحر خانزادہ کو جھکا دیکھ وہ خوف سے ذرا سا پیچھے کو سرکی۔ چھوڑیں ہمیں، دور ہٹیں ہم سے ورنہ جان سے مار ڈالیں گے آپ کو۔ وہ اس کے سینے پہ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ جمائے دور دھکیلنے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ ساحر خانزادہ اسے ایک گھوری ڈالتے وہاں سے اٹھ گیا۔ خاموشی سے اپنے کپڑے کبٹ سے نکالتے وہ ایک نظر اس کی بکھری جویلری پہ ڈالتا، ماتھے پہ بل ڈالے اسے دیکھنے لگا، جو حیرت کی مورت بنی اس کو دیکھ رہی تھی۔ اس وقت اسے یہ تک ہوش نہ تھا کہ وہ بنا دوپٹے کے اپنی رعنائیوں سے سامنے کھڑے خانزادہ کو چاروں کھانے چت کر چکی تھی۔ تمہارے نزدیک آنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں، لیکن جس طرح تم اپنی رعنائیوں کو عیاں کر رہی ہو بہت مشکل ہے میں اپنی اٹریکشن روک پاؤں۔ معانی خیزی سے کہتا وہ عنایہ کے 14 طبق روشن کر گیا۔ جلدی سے اپنے اوپر نگاہ کرتے اپنے بازوؤں سے اپنے سینے کو کور کیا۔ ساحر خانزادہ کا قہقہ گونجا۔ عنایہ نے حیرت سے اس یونانی دیوتاؤں جیسا حسن رکھنے والے شہزادے کو حیرت سے دیکھا۔ کیا وہ ہنستا بھی تھا؟ عنایہ حیرت سے اٹھتی اس کے پاس آتے دوپٹہ اٹھا کے خود پہ پھیلا گئی۔ آپ ہنس رہے ہیں؟ وہ بے یقین ہوئی۔ ساحر خانزادہ نے مسکراہٹ روکتے اسے مسکراتی آنکھوں سے دیکھا۔ تم واقعی معصوم ہو یا بنتی ہو؟ تمہارا باپ تو اتنا چالاک ہے، تم کس پہ چلی گئی؟ کہتے ہوئے اس نے رخ موڑے اپنے ڈریس کو الٹنے پلٹنے لگا۔ آپ کو کبھی ہنستے نہیں دیکھا تو حیرانی ہوئی، باقی ہم بہت معصوم ہیں۔ آپ نے کبھی دیکھا ہی کہاں ہے، آپ کو کیا پتا؟ عنایہ اپنی معصومیت میں بولتے چلے جا رہی تھی۔ اس کی بات پہ ساحر نے گھوم کے گہری نظر سے اسے دیکھا۔ تم چاہتی ہو کہ میں تمہیں دیکھوں؟ وہ ہاتھ میں پکڑے اپنے کپڑے ایک طرف کو اچھالتا اس کے قریب ہوا۔ وہ ڈرتے ہوئے اس کی آنکھوں کے جلتے دیپ کو دیکھتی 2 قدم پیچھے ہٹی۔ نہیں، ہم نے ایسا تو نہیں کہا۔ عنایہ گھبرا گئی تھی، اس کے دل کی دھڑکنیں پھر سے دھڑکنے لگیں۔ ساحر نے اس کی کمر کے گرد ہاتھ باندھے اپنی طرف کھینچا تو وہ سیدھی اس کے سینے سے آن ٹکرائے۔ گھنیری پلکیں جھکی تھیں، اس کے لال رنگ سے سجے تیکھے لب ان پہ نظریں جا ٹھہری، حلق میں کانٹے سے چبھے۔ وہیں ایک پل کو ساحر خانزادہ اپنے جذبات کو بے لگام ہوتا محسوس کر گیا۔ بے اختیار اس کے لبوں پہ جھکا۔ عنایہ آنکھیں پھاڑے اس پہاڑی خان کو دیکھے جا رہی تھی جس کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اپنی سانسوں کو رکتا ہوا محسوس کرتی وہ اسے پیچھے کی جانب دھکیلنے لگی، لیکن ساحر اس کی دونوں کلائیوں کو ایک ہاتھ سے جکڑے پہلے سے بھی زیادہ شدت دکھانے لگا۔ عنایہ کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کے گالوں پہ بہے۔ اپنی پیاس مٹاتا وہ پیچھے ہٹا۔ چاہتا تو میں بھی یہی ہوں، لیکن کیا کروں؟ تمہارے باپ نے جو کیا اس کے بعد تو دل کرتا ہے اس کی نسل ہی مٹا دوں۔ ساحر پہ غصہ ایک دم سے پھر سے عود آیا۔ سامنے کھڑی لڑکی کا نوخیز سراپا اسے اپنی طرف کھینچ رہا تھا، اس کی دھڑکنوں کو بڑھا رہا تھا۔ نہ جانے ایسی کیا کشش تھی اس میں جو وہ آج تک انوشے کے لیے محسوس ہی نہیں کر پایا تھا، وہ عنایہ کے لیے محسوس کر رہا تھا۔ اس کے اندر انگنت جذبات جاگ رہے تھے جنہیں وہ جگانا نہیں چاہتا تھا۔ آپ کو بابا نے غصہ دلایا ہے تو آپ ان سے مقابلہ کریں، ہمیں کیوں یہاں لائے ہیں؟ اپنی منگیتر کو آپ سنبھال نہیں سکے اور ہمیں؟ عنایہ، ساحر کا ہاتھ اٹھا تھا۔ عنایہ نے جھٹ سے اپنی آنکھیں میچ لیں، لیکن ساحر اس کو مار نہ سکا۔ جبڑے بھینچے اسے بس دیکھتا رہ گیا، جس کے لبوں کی لالی وہ کچھ دیر پہلے چرا گیا۔
وہ اس کے نکاح میں تھی، اس کی محرم، وہ اس کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا تھا، لیکن کچھ لمحے پہلے اپنے عمل کو وہ ڈیفینڈ کر رہا تھا، لیکن عنایہ کی بات پہ وہ دنگ رہ گیا۔ کیا وہ ٹھیک کہہ رہی تھی؟ وہ واقعی اپنی منگیتر سنبھال نہیں پایا تھا۔ جھٹکے سے اسے چھوڑا اور اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا اپنے اندر کی اشتعال کو کم کرنے لگا۔ پہنچ گئی ہوگی خبر تمہارے باپ تک، اب آئے گا وہ یقیناً، تب ہوگی میری پسٹل اور تمہارے باپ کا سینہ، لیکن بخشوں گا نہیں اسے، بےغیرت لڑکی کو بھی، اسے بھی سیدھا موت کے گھاٹ اتاروں گا۔ ساحر خان غصے سے دھاڑتا اپنے کپڑے لیے باتھ روم میں بند ہوا، جبکہ عنایہ وہیں ساکت کھڑی رہ گئی۔ اس پل اسے ساحر سے واقعی خوف محسوس ہوا تھا۔ بستر پہ آ کے چپ چاپ بیٹھتی وہ اپنے لبوں کو چھو گئی۔ اس کا دل زوروں سے دھڑکا۔ ساحر نے اسے چھوا، اس کے لبوں کو چوما، لیکن اسے برا نہیں لگ رہا تھا۔ ایسا کیوں تھا وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ کیا ساحر ہمیں؟ اچھا، وہ خود سے سوال کرتی اپنی دھڑکن پہ ہاتھ رکھ گئی جو ساحر کے نام پہ دھڑک رہا تھا۔ اسی اثناء میں ساحر شاور لے کے باہر نکلا۔ عنایہ نے جھٹ سے اس کی جانب دیکھا، اسے لگا جیسے اس کے دل کا چور پکڑا گیا ہو۔ ساحر اپنے بالوں میں کنگھی کرتا آئینے میں اسے دیکھنے لگا۔ ویسے زبان کی جتنی کڑوی ہو، لبوں سے اتنی ہی میٹھی ہو، اچھا ٹیسٹ ہے۔ اپنے اوپر پرفیوم چھڑکتا وہ آئینے میں اسے دیکھتا معنی خیزی سے مسکرایا۔ عنایہ دھڑکتے دل کے ساتھ نظریں جھکا گئی۔ بات سنو، ساحر نے اسے دیکھتے پکارا اور اس کے قریب جا کھڑا ہوا۔ میں تمہارے باپ کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں، کیا تم میرا ساتھ دو گی؟ ساحر کی بات پہ عنایہ نے ماتھے پہ بل ڈالے اسے دیکھا۔ کیسا ساتھ؟ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہی کہ کل کو تمہارا باپ دھاڑتا ہوا خان حویلی آئے گا اور ڈیمانڈ کرے گا میری بیٹی واپس کرو، تو تب تم کیا کرو گی؟ ہم نے کیا کرنا ہے؟ کرنا تو آپ نے ہے، آپ ہمیں واپس لوٹا دیں گے، بدلے میں اپنے انوشا کو مانگ لیں گے۔ عنایہ کی بات پہ ساحر کا دماغ گھوما، لیکن اگلے ہی پل اس سے لیے بستر پہ گرا۔ میرا تو ایسا کوئی ارادہ نہیں کہ اتنی حسین بیوی کو چھوڑ کے اس 2 ٹکے کی لڑکی کو واپس لے لوں۔ عنایہ اس کے سینے پہ لیٹی اس کی باتیں سنتی کانوں کی لو تک سرک پڑی تھی، جبکہ ساحر کی بے باکیاں اب حد سے بڑھنے لگی تھیں۔ ہم سے نکاح کیا ہے اور اب ہمارے قریب آ رہے ہیں، کیا ہمارے قریب آنا بھی آپ کے مقصد میں شامل ہے؟ عنایہ کی بات پہ وہ اس کے گرد اپنا حصار تنگ کر گیا۔ اس کی نازکی کو محسوس کرتا وہ سب کچھ بھول جانا چاہتا تھا یا بھول گیا تھا۔ اس وقت بس ایک ہی مقصد ہے، تمہاری روح میں سماتے تمہارے باپ کو نانا بنا کے اسے اپنی مردانگی کا ثبوت دوں۔ عنایہ کے لیے وہ سائڈ پلٹ گیا اور اس کے اوپر آتے اس کے ہاتھوں کی انگلیوں میں انگلیاں پھنسائیں۔ آپ بہت گندے ہیں، گندی باتیں کرتے ہیں۔ عنایہ شرم سے اپنا رخ پھیر گئی، جبکہ اس کی قربت عنایہ کو بری نہیں لگ رہی تھی، نہ وہ اب مزاحمت کر رہی تھی۔ اس کی بات پہ ساحر ایک بار پھر کہکا لگاتے ہنسا۔ اب ایسی باتیں بیوی سے نہیں کروں گا تو کس سے کروں گا؟ کہتے ہی اس کے لبوں پہ جھکتے وہ اس کی فرار کے سارے راستے بند کر چکا تھا۔ عنایہ نے تھوڑی سی مزاحمت کی، لیکن اس کا مقابلہ کرنا اس نازک سی لڑکی کے بس کی بات ہی کہاں تھی۔ لائٹس آف کرتا وہ اپنے اور اس کے بیچ کی ساری دوریاں نزدیکیوں میں بدل گیا تھا۔ صبح دونوں کی آنکھ ایک ساتھ ہی کھلی تھی۔ فجر کی نماز پڑھنے ساحر مسجد چلا گیا تو عنایہ نے وضو کرتے ہی گھر نماز ادا کی۔ رات کے لمحات کو سوچتے اس کا دل پھر سے دھڑکا۔ نکاح کے وقت وہ کتنا پینک ہوئی تھی، لیکن رات کو ساحر نے کتنی محبت اور پیار سے اسے سمیٹا تھا کہ اسے خود پہ رشک آنے لگا، لیکن اس کا اظہار وہ کسی کے سامنے نہیں کر سکتی تھی۔ رات بھر کا جگراتا تھا کہ بستر پہ لیٹے لیٹے وہ پھر سے سو گئے۔ ساحر واپس لوٹا تو اس کے نکھرے نکھرے وجود کو دیکھتا منہ پہ امڑ ڈالنے والی مسکراہٹ کو روک نہ پایا اور دھیمے سے اس کے قریب جا کے لیٹتا اسے اپنی باہوں میں بھر گیا۔ کہتے ہیں جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے، مجھے اللہ نے معصوم کے ساتھ جوڑنا تھا تو کیسے وہ لالچی لڑکی میرے نصیب میں آتی۔ ساحر نے عنایہ کے ماتھے پہ لب رکھے۔ ساحر نے اس پہ ظلم و ستم کرنے کے ارادے سے نکاح نہیں کیا تھا، وہ بس عفنان ملک کو بل سے باہر نکالنا چاہتا تھا، لیکن رات کو اسے ایک ڈر لاحق ہوا، عنایہ کو کھونے کا ڈر۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ عنایہ واپس چلی جائے، وہ اس کے دل کو بھا گئی تھی اور اب اس کے نکاح میں تھی، اس کی بیوی تھی، اسے چھوڑنے کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اسے روکنے کا یہی راستہ اختیار کیا کہ اسے اپنا بنا لیا۔ عنایہ کی نیم رضامندی نے ساحر کو اندر تک سرشار کر دیا تھا۔ اسی کے ساتھ لیٹے لیٹے وہ بھی سو گیا۔ اب دونوں کی ایک ساتھ آنکھ کھلی تھی تو عنایہ گڑبڑا گئی، ساحر خان کی آنکھوں میں دیکھنے کی ہمت نہ کر سکی۔ ساحر نے اسے اپنے سینے میں بھینچا، اس کا دل سرپٹ دوڑا۔
تمہاری دھڑکنیں مجھے محسوس کرتے ہی رقص کیوں کرنے لگتی ہیں؟ آپ اتنی زور کہا کرتے ہو کہ ہماری سانسیں ہی رک جاتی ہیں۔ عنایہ کی معصومیت سے کہنے پہ ایک بار پھر ساحر کا قہقہا گونجا۔ آپ پھر سے ہنسے۔ عنایہ نے سر اٹھا کے محبت سے ساحر کو دیکھا۔ جب تک تم پاس ہو تب تک ساحر یوں ہی ہنستا مسکراتا رہے گا۔ اس کے لبوں کو پیار سے چھوا تو وہ شرما کے اس کے سینے سے لگی۔ آپ ہمیں ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھ لینا، بابا کے پاس مت بھیجیں، عنایہ ریکویسٹ کر رہی تھی۔ ساحر اس کی بات پہ حیران ہوتا اسے دیکھنے لگا۔ تم بھی اپنے باپ سے نفرت کرتی ہو؟ ساحر کی بات پہ عنایہ نے اپنا نچلا لب باہر نکالا۔ نہیں، لیکن انہوں نے انوشے سے شادی کر کے بہت غلط کیا۔ انوشے ہماری ماما نہیں ہو سکتی، بس آپ بھیا کو آ لینے دیں، وہ سب ٹھیک کر دیں گے۔ عنایہ کے لہجے میں مان تھا۔ ساحر اس کی بات پہ بری طرح چونکا۔ زریاب نے جیسے ہی پاکستان کی سرزمین پہ قدم رکھا اس کا رخ سیدھا خان حویلی کی جانب تھا۔ 2 دن بعد اسے فلائٹ ملی تھی، جبکہ عفنان ملک جو اپنی ٹکٹس تو بک کروا چکے تھے لیکن ابھی تک پاکستان پہنچے تھے یا نہیں کوئی نہیں جانتا تھا۔ وہ کہاں تھے کسی کو علم نہ تھا۔ زریاب کی گاڑی خان حویلی میں داخل ہو چکی تھی۔ ساحر خانزادہ جان گیا تھا اسے خبر ہوتے ہی وہ سیدھا ادھر آئے گا، اس لیے اس کے آنے میں کوئی رکاوٹ نہیں آئی تھی۔ گاڑی سے نکلتا وہ اس اونچی حویلی کو دیکھنے لگا جہاں سے 3 سال پہلے اسے خان بیگم نے یہ کہہ کے یہاں سے نکال دیا تھا کہ وہ حنانہ کا رشتہ اس کے ساتھ ہرگز نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ خان ہے اور زریاب ملک، اور ملکوں کو تو وہ اپنی بیٹی نہیں دیتے۔ زریاب اپنا دل مٹھی میں دابے اس دہلیز کو چپ چاپ کر کے پار کر گیا تھا، لیکن آج وہ واپس لوٹا تھا 3 سال بعد اپنی بہن کے لیے۔ خان بیگم! وہ اندر آتے ہی زور سے چلایا کہ اسی وقت سب وہاں جمع ہو گئے۔ حنانہ اسے دیکھ سکتے میں رہ گئی۔ 3 سال بعد وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہو گیا تھا، یا حنانہ کو لگ رہا تھا۔ عنایہ اور ساحر بھی آگے پیچھے نیچے اترے۔ عنایہ اپنے بھیا کو دیکھ بے انتہا خوش ہوتے بھاگتے ہوئے اس کے سینے سے جا لگی۔ ساحر نے اسے بالکل نہیں روکا تھا۔ کیسی ہو میری شہزادی؟ زریاب نے اسے سینے سے لگایا تو آنکھوں میں آنسو لیے مسکرائی۔ بس میری شہزادی نے رونا نہیں، بھیا آگے ہیں نا، اب میری شہزادی اپنے بھیا کے ساتھ جائے گی۔ زریاب نے اسے سینے سے لگاتے ایک گھوری سے ساحر کو نوازا جو سامنے ہی بہت مطمئن انداز میں کھڑا تھا۔ نہیں بھیا۔ اچانک سے زریاب کے قدم رکے کیونکہ عنایہ نے اپنے قدم روکے تھے۔ ہم آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے، بابا کے گھر بالکل نہیں۔ عنایہ تھوڑا ضدی انداز میں بولی۔ خان بیگم نے سیڑھیوں کی ریلنگ پہ مضبوطی سے ہاتھ جمائے۔ انہیں عنایہ سے یہ امید نہیں تھی، لیکن وہ ساحر خانزادہ سے کچھ بھی امید کر سکتی تھی۔ وہ زندہ وجودوں کو پلٹنا بخوبی جانتا تھا، اور یہ تو تھی نازک معصوم۔ ساحر نے اسے اپنی باتوں میں الجھا لیا ہوگا، انہیں پورا یقین ہو چلا تھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو گڑیا؟ پلیز بھیا ہمیں نہیں جانا، ہمیں ساحر کے پاس ہی رہنا ہے، وہ بہت اچھے ہیں اور ہمارا بہت خیال رکھتے ہیں۔ تم بھول رہی ہو اس شخص نے بدلہ لینے کے لیے تم سے نکاح کیا ہے، اور تم… زریاب بھڑکا۔ نہیں۔ عنایہ نے ایک نظر ساحر کی لو دیتی آنکھوں میں دیکھا اور اگلے پل وہ نفی کر گئی۔ وہ ہم سے پیار کرتے ہیں اور… عنایہ جھوٹ مت بولو، ساحر خان نے اسے ٹوک دیا۔ تو وہ سہم کے چپ ہو گئی۔ سیڑھیاں اترتا وہ نیچے آیا اور زریاب کے مد مقابل ہوا۔ ہاں یہ سچ ہے، میں نے بدلے کے لیے عنایہ سے نکاح کیا، لیکن اتنا ہی یہ سچ ہے تمہاری بہن کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی۔ تکلیف؟ جب پہلا قدم ہی غلط ہے تو آگے کیا کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے؟ میں اس نکاح کو نہیں مانتا۔ عنایہ میرے ساتھ چل رہی ہے، بات ختم۔ عنایہ کہیں نہیں جائے گی زریاب، بیوی ہے وہ میری، اور اپنی بیوی کو میں اس حویلی سے ایک قدم بھی باہر جانے کی اجازت نہیں دوں گا۔ اس کی کلائی پہ ساحر نے سختی سے اپنی گرفت رکھی۔ بھیا پلیز لڑائی مت کریں، ہم خوش ہیں اس شادی سے، ہماری خاطر مان جائیں، عنایہ نے منت بھرے لہجے میں کہا۔ زریاب کی ایک نظر خان بیگم پہ اٹھی۔ حنانہ کی نظریں اس سے ملی لیکن اگلے ہی پل حنانہ سر جھکا گئی۔ ناممکن، چاہے مجھے جان سے جانا پڑے، میں بابا کے حصے کی سزا اپنی بہن کو نہیں بھگتنے دوں گا۔ وہ گرایا تھا۔ پھر لاشیں ہی گریں گی۔ ساحر خان بھی گرایا۔ خان بیگم کی آواز اونچی ہوئی اور وہ نیچے اتر آئیں۔ کیا ہو گیا ہے تم کو؟ جانے دو اس لڑکی کو، اس کا بھائی کے ساتھ کیوں روک رہے ہو؟ امی جان، ساحر کی آواز مزید بلند ہوئی۔ بھولے مت جس کے بارے میں آپ بات کر رہی ہیں وہ بیوی ہے میری، اور خان اپنی عزتوں کے لیے مار دیتے ہیں یا مر جاتے ہیں۔ ساحر خان گراتے ہوئے اپنی پستل نکال چکا تھا۔
یہ غیرت اپنی منگیتر کی بار کیوں نہیں جاگی؟ زریاب نے اس کے مقابل آتے چلا کر کہا، تمہارا باپ لٹیرا نکلا، ہماری عزت پہ ہاتھ ڈالا ہے اس نے، ایک ساتھ دونوں کو موت کے گھاٹ اتاروں گا۔ ساحر نے ایک ایک لفظ چباتے ہوئے کہا، پھر تو مجھے بھی تمہارے ساتھ یہی سلوک کرنا چاہیے، کیونکہ عزت پہ تو ہماری تم نے بھی ہاتھ ڈالا ہے۔ بلکہ نہیں، ایسے عزت نہیں، عزت کے بدلے عزت۔ اب باری میری ہے، اب میں تیری بہن سے شادی کروں گا۔ زریاب ملک۔ ساحر خان نے اس کا گریبان پکڑا تو سبھی گھبرا گئے۔ خبردار، جو میری بہن کا نام اپنی زبان سے لیا بھی تو جان لے لوں گا تمہاری، وہ پھنکار رہا تھا۔ کیوں؟ اپنی بہن پہ بات آئی تو جان لے لو گے؟ دوسرے کی بہن بیٹی کی کوئی عزت نہیں؟ اگر بات میرے باپ کی ہے تو اسے اس کے کیے کی سزا دو، ضرور دو، میں نہیں آتا تمہارے راستے میں، لیکن میرے گھر کی عزت پہ ہاتھ کیوں ڈالا؟ بھیا، ہم محبت کرتے ہیں ساحر خان سے، پلیز کچھ غلط مت کریں۔ عنایہ رو پڑی۔ 3 سال پہلے میں بھی یہی کام کرتا تو شاید۔ زریاب اب کی بار دکھ سے بولا، اس کی بات پہ خان بیگم کا وجود کانپا۔ کیا مطلب 3 سال پہلے؟ کیا ہوا؟ ساحر یکدم چونکا۔ زریاب نے لب بھینچے۔ عنایہ نے پلٹ کے ساحر اور پھر حنانہ کو دیکھا۔ کیوں خان بیگم نے بتایا نہیں؟ زریاب نے طنز کا تیر چلایا۔ ساحر خان الجھا۔ 3 سال پہلے ہم اور بھیا رشتہ لے کے آئے تھے حنانہ کے لیے، جیسے خان بیگم نے یہ کہہ کر ٹھکرا دیا تھا کہ وہ خانوں کی بیٹی ملکوں میں نہیں دے سکتے، جبکہ خان بیگم یہ بھی جانتی تھی کہ بھیا اور حنانہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ عنایہ نے دھیمے لہجے میں ساری بات بتا دی۔ ساحر نے بے یقینی سے خان بیگم کو دیکھا۔ حنانہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بھیا کو اسی محبت کا واسطہ دے کر پاکستان چھوڑنے کا کہا اور وہ ہمیں چھوڑ کے چلے گئے۔ عنایہ بھی رو پڑی تھی۔ کیا یہ سچ ہے امی جان؟ ساحر نے بے یقینی سے خان بیگم کی جانب دیکھا۔ ہاں، یہ سچ ہے، اور یہ سچ ہمیشہ ایسے ہی رہے گا۔ ہم اپنی بیٹیاں خاندان سے باہر نہیں دیتے، وہ سختی سے بولی، چاہے وہ بھاگ جائیں۔ ساحر خان کی گسیلی آواز پہ خان بیگم کا دل مٹھی میں آیا۔ ملک زریاب، میں اپنی بہن کا نکاح آج ہی تم سے کرتا ہوں، اگر عزت کے ساتھ میری بہن کو لے جاؤ تو۔ ایسا میرے جیتے جی ناممکن ہے ساحر خان۔ خان بیگم غصے سے للکاری۔ آپ میری بہن کی خوشیوں کی دشمن کیوں بن رہی ہیں امی جان؟ ساحر بے بسی سے بولا، میں اجازت نہیں دوں گی۔ ابھی ان کے الفاظ منہ میں ہی تھے کہ باہر مین گیٹ پہ پولیس وین کے سائرن کی آواز آئی۔ وہ سب چونکے اور باہر نکلتے دیکھا، ساتھ میں ایک ایمبولینس بھی تھی۔ خان بیگم کا دل ساکت ہوا۔ سر، یہ ڈیڈ باڈی ریسیو کر لیں۔ انسپکٹر نے کچھ پیپر ساحر کی جانب بڑھاتے ایمبولینس سے اسٹریچر نکالتے اس کی جانب اشارہ کیا۔ کس کی ڈیڈ باڈی؟ ساحر بمشکل بولا تھا۔ انوشے خان۔ اقرا بیگم کا دل دہل گیا۔ سبھی پہ سکتہ طاری ہو گیا۔ کل ان کا روڈ ایکسیڈنٹ ہوا، ان کے ساتھ ایک میل بھی تھے، بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا، یہ موقع پہ ہی دم توڑ گئی ہیں۔ ان کے پاس کچھ چیزیں نکلیں تو لاش کو سرد خانے سے یہاں لے آئے۔ ساحر نے آنکھیں میچ کے کھولیں اور پیپرز پہ سائن کر دیے۔ ان کے ساتھ جو میل تھے وہ؟ زریاب نے ڈوبتے دل سے پوچھا۔ ان کی کنڈیشن بہت خراب تھی، ان کو تو ہم نے سرد خانے میں نہیں رکھا، ان کو پہچاننا ناممکن تھا، اور پھر کل ہی لاوارث کرتے انہیں دفنا دیا۔ ایسا کیسے کر سکتے ہو تم؟ بابا تھے وہ میرے۔ زریاب آپے سے باہر ہوا، لیکن ساحر نے اسے پیچھے کرتے انسپکٹر کو جانے کا اشارہ کیا۔ وہ بابا تھے میرے۔ زریاب رو دیا۔ پورے گھر میں ایک کوہرام مچ گیا تھا، جوان جہان موت تھی، ہر کوئی اشک بار تھا۔ 1 ماہ بعد زریاب واپس دبئی جا رہا تھا۔ وہ آخری بار بہن سے ملنے خانہ حویلی آیا تھا۔ بھیا مت جائیں، عنایہ نے اس کے گلے لگتے روتے ہوئے کہا۔ جانا ضروری ہے، اب روکنا مت۔ تم خوش ہو، میرے لیے اس سے زیادہ اور خوشی کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ زریاب نے اسے ایک بلینک چیک تھمایا۔ یہ رکھ لو، بھائی کی طرف سے چھوٹا سا شادی کا تحفہ ہے۔ زریاب نے اس کے ماتھے پہ بوسہ دیتے باہر کی جانب قدم بڑھائے کہ ساحر نے اسے کندھے سے تھامے بڑے ہال میں لے گیا۔ وہ حیران ہوا، وہاں کا ماحول دیکھ کر کچھ پل ششدر رہ گیا۔ ایک صوفے پہ لے جاتے اسے بٹھایا۔ مولوی صاحب نکاح شروع کریں۔ ساحر خان کے بولنے پہ مولوی صاحب نے نکاح پڑھانا شروع کیا۔ زریاب ہکا بکا یہ سب دیکھتا رہ گیا۔ زریاب ملک ولد افنان ملک، آپ کا نکاح حنانہ عابد خان بنت عابد خان کے ساتھ 2 لاکھ حق مہر طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ زریاب کو سب خواب لگ رہا تھا۔ ساحر نے اسے چونکا دیا۔ تو قبول ہے، کہتا وہ حنانہ کو اپنے نام کر گیا۔ دعا کے بعد مبارکباد کا شور اٹھا۔ خان بیگم نے زریاب کے سر پہ دستے شفقت رکھ دیا۔ بیٹا، ہو سکے تو ساری باتیں بھلا کے اس رشتے کو نبھانا۔ میں نے اپنا جگر کا ٹکڑا تمہارے حوالے کر دیا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے رو دیں۔ زریاب نے ان کا ہاتھ تھامے انہیں تسلی دی۔ ہمیں بھی ساتھ جانا ہے،
ہمارے بھیا کی آج شادی ہے۔ رخصتی کے وقت عنایہ نے اپنا شوشہ چھوڑ دیا۔ بالکل نہیں، رخصتی حنانہ کی ہے، تم میرے پاس رہو گی، اور خبردار جو جانے کی بات سوچی بھی تو۔ ساحر نے گمبھیر لہجے میں کہتے اسے ٹوکا تو وہ منہ بسور گئی، پر وہ اپنے بھیا کے لیے بہت خوش تھی کہ بالآخر اسے اس کی محبت مل ہی گئی تھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ روم میں آؤ۔ ساحر نے اسے رات کے وقت روم سے باہر جاتے دیکھا تو پکار اٹھا، ہمیں نہیں آنا، آپ نے ہمیں بھیا کے ساتھ نہیں جانے دیا۔ ابھی اس کے الفاظ منہ میں تھے کہ ساحر نے اسے اپنی گود میں اٹھا لیا اور شدت سے اس کے لبوں کو جکڑا۔ آئندہ مجھ سے دور جانے کی بات کی تو اس سے بھی بری طرح سزا دوں گا۔ وہ اسے کمرے میں لاتے پاؤں سے دروازہ بند کر گیا۔ آپ پورے دیو ہیں اور ہم معصوم پہ یہ دیو عاشق ہو گیا ہے، اب ہمارا کیا ہوگا؟ ساحر نے اسے نرمی سے بستر پہ لٹایا اور اس کی بات پہ کہکا لگاتا اس پہ سایہ فگن ہوا۔ اب جو بھی ہوگا 9 ماہ بعد ہوگا، تب تک دھڑکنوں کا رقص ہوگا جو میرے سینے میں دھڑکیں گی۔ لائٹس آف کرتا وہ اسے مزید کچھ بھی کہنے کا موقع دیے بنا اس پہ حاوی ہو گیا۔ کیا ہوا؟ چلائی کیوں؟ ضریاب حنانہ کے چلانے کی آواز سنتا کمرے میں آیا جو اسے دیکھتی اس کی جانب لپکی تھی۔ اس کے سینے سے لگی وہ اس کے جذبات میں ہلچل مچا گئی۔ وہ وہاں کاکروچ تھا، وہ منمنائی۔ اتنی بڑی ہو کے ایک کاکروچ سے ڈر گئی، حد ہے بھائی۔ ضریاب نارمل انداز میں کہتا کبرڈ کی جانب بڑھا، اپنا ڈریس نکالتے وہ پلٹا، تم بھی چینج کرنا چاہو تو کر لو، کافی ہیوی لباس پہنا ہے، تھک گئی ہوگی۔ کیوں؟ اچھی نہیں لگی آپ کو؟ حنانہ نے اس سے پیار بھرا شکوہ کیا تو وہ چونکا۔ اچھی لگ رہی ہو، دھیمے سے کہا، پھر کوئی تعریف نہیں کی؟ اس کے سامنے آن کھڑی ہوئی۔ ضریاب اس کی جانب دیکھتا گہرا مسکرایا، تمہارے کندھے پہ کاکروچ ہے۔ ضریاب کی بات پہ حنانہ نے کنکھیوں سے اپنے کندھے پہ دیکھا جہاں ایک چھوٹا سا کاکروچ بیٹھا تھا۔ وہ چلاتی ہوئی پھر سے ضریاب کے گلے لگی، پلیز ضریاب اسے بھگائیں، وہ رو دینے کو تھی۔ ضریاب نے اسے ہٹاتے حنانہ کو سینے سے لگایا۔ اب یوں ہی ساری رات کھڑے رہنے کا ارادہ ہے کیا؟ ضریاب نے دھیرے سے اس کے کان میں سرگوشی کرتے کہا تو وہ جھینکتی ہوئی پیچھے ہٹی۔ میں چینج کر کے آتی ہوں۔ وہ آگے بڑھنے لگی کہ ضریاب نے اسے اپنی باہوں میں بھرا۔ بعد میں کر لینا، پہلے مجھے جی بھر کے تعریف تو کر لینے دو۔ ضریاب کے لبوں نے اس کے لبوں پہ پیار کی مہر لگائی تو وہ شرم سے سر جھکاتی اپنی دھڑکنوں پہ ہاتھ رکھ گئی جو سر پر توڑ رہی تھی۔ ان دھڑکنوں کو ضریاب نے اپنے سینوں میں سمیٹا۔ قطرہ قطرہ رات گزرتی جا رہی تھی اور ان کی دھڑکنوں کا شور بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ تو پیارے ریڈرز، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارا چینل بھی سبسکرائب کر لیجئے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے تاکہ چینل پہ اپلوڈ ہونے والی نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔